بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو پیارے ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، آج کی اس حسین صبح کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں ایم اے راحت جیسے عظیم شخصیت کا ایک بہت ہی شاندار ناول، جسے میں آپ کی خدمت میں سلسلہ وار پیش کروں گی۔ اس ناول کا نام ہے شطرنج۔ تو اس شاندار ناول کا مزہ اٹھانے کے لیے ہمارے ساتھ اس ناول کے اختتام تک جڑے رہیے۔ میرے ملنے جلنے والوں کا خیال تھا کہ میں ایک مثالی نوجوان ہوں۔ پڑوس کے بڑے بوڑھے اپنی اولاد کو میری مثال دیتے تھے۔ سب مجھ پر اعتماد کرتے تھے، سوائے ان لفنگے نوجوانوں کے جو پان کی دکان یا رمضان کے جھونپڑا ہوٹل کے بینچوں پر ڈیرا جمائے رہتے تھے اور اسکول آنے جانے والی لڑکیوں کو چھیڑنے اور ان پر آوازیں کسنے کو ہی زندگی کا حاصل سمجھتے تھے۔ ان کو مجھ سے شدید بیر تھا، کیونکہ میں نے ان میں سے کسی ایک کو نقصان نہیں پہنچایا۔ مثلاً علی بخش، جس کے کلے میں ہر وقت پان کی گلوری دبی رہتی تھی اور وہ در و دیوار کو پان کی پے کی گلگاریوں سے سجاتا رہتا تھا۔ علاقے میں جگہ جگہ اس کے شاہکار نظر آتے تھے۔ وہ اسکول لگنے کے وقت اور چھٹی ہونے کے بعد بڑی باقاعدگی لچر بیہودہ فلمی گانے گاتا اور لڑکیوں پر آوازیں کستا۔ اسی کماش کے دوسرے بھی تھے، لیکن علی بخش کے دادا جان ان جیسے لوگوں کے لیے بڑے خطرناک تھے۔ ریٹائرڈ فوجی تھے اور اب بھی اتنا کسبل رکھتے تھے کہ علی بخش جیسے لونڈوں کو دو چار ہاتھ میں لمبا کر دیں۔ پانچوں وقت کے نمازی اور نیک فطرت انسان تھے۔ محلے کے سب لوگ انہیں دادا جان کہتے تھے۔ ایک روز میں کالج سے آ رہا تھا کہ وہ راستے میں مل گئے۔ میں نے سلام کیا تو رک گئے۔ کیا حال ہے منظور میاں؟ کیسی پڑھائی ہو رہی ہے؟ انہوں نے شفقت سے پوچھا۔ خدا کا احسان ہے دادا جان، آپ بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ خدا عمر دراز کرے میاں، 12ویں میں پڑھ رہے ہو نا؟ جی دادا جان۔ ایک وہ اپنے علی بخش ہیں، آوارہ گردی سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ لاکھ کوشش کریں کہ کچھ پڑھ لکھ جائیں، لیکن چوتھی جماعت پاس کر کے نہ دی، نہ جانے زندگی میں کیا کریں گے۔ دادا جان، غیبت گناہ ہے، لیکن ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو انسانی رشتے سے متعلق ہے۔ علی بھی دوسرے بیکار لڑکوں کی طرح اسکول کے وقت ہوٹل کے بینچوں پر جا بیٹھتے ہیں اور لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، اور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور ان لوگوں کو سرزنش کریں۔ محلے والے سخت پریشان ہیں، میرا خیال ہے آپ اس پر توجہ دیں گے۔ علی بھی ان میں شامل ہوتا ہے؟ دادا جان غصے سے کانپتے ہوئے بولے۔ جی دادا جان۔ تمہارا شکریہ بیٹے، دادا جان نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا اور آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن جب تمام لڑکے بے حبر بیٹھے اسکول کی چھٹی ہونے کا انتظار کر رہے تھے تو دادا جان اچانک ہوٹل کے عقب سے برآمد ہوئے۔ علی بخش ماتھے پر بالوں کا چاند بنائے ہونٹ پان سے رنگے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ دادا جان نے اس کی گردن ناپی۔ علی کی گھٹی گھٹی چیخ سے سب چونک پڑے اور بھگدڑ مچ گئی، لیکن کیا مجال کہ علی ان کے چنگل سے نکل سکتا۔ دادا جان نے وہیں اسی کھال ادھیڑ کر رکھ دی اور ہوٹل کے مالک امان اللہ کو وارننگ دی کہ اگر اسکول کے اوقات میں اسے ہوٹل پر لڑکوں کا جھمگٹا ہونے دیا پھر اسے یہ ہوٹل بند ہی کرنا پڑے گا۔ کچھ عرصے تک لڑکے سہمے رہے، کسی کو تفریح کی سوچتی تو کہیں اور چلا جاتا۔ علی بخش اس محبت کی کھوج میں تھا جس نے دادا جان کو اطلاع دی تھی۔ شعبے میں وہ کئی لوگوں سے لڑ بھی چکا تھا، پھر نہ جانے کس طرح سے میرے بارے میں علم ہو گیا۔ منو کی پان کی دکان کے نزدیک ایک دکان اس نے مجھے پکڑ لیا۔ میں کالج سے واپس آ رہا تھا، علی کے ساتھ 2 لڑکے بھی تھے۔ دادا جان سے شکایت کس نے کی تھی؟ علی بخش نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں نے جواب دیا۔ تو میرا خیال ٹھیک تھا، علی نے دوسروں کی طرف دیکھ کر کہا۔ مارو سالے کو، ایک لڑکی نے کہا۔ میں نے کتابیں پان کی دکان پر رکھ دی اور آگے بڑھ کر اس لڑکے کا گریبان پکڑ لیا۔ مارو سالے کو کیوں؟ میں نے کہا اور ایک گھونسا اس کے جبڑے پر رسید کر دیا۔ وہ لڑکھڑایا تو میں نے اس کے لات رسید کر دی۔ علی بخش اور دوسرا لڑکا مجھ سے لپٹ پڑا۔ میں لڑائی بھڑائی کا آدمی نہیں تھا، لیکن ان سب سے زیادہ تندرست اور توانا۔ صبح 2 گھنٹے کی کثرت سے میں نے اپنے بدن کو فولاد بنا لیا تھا، چنانچہ میں نے تینوں کی زبردست ٹھکائی کی۔ ان لوگوں نے پہلی بار میرے ہاتھ دیکھے تھے، نہ جانے کس طرح اس وقت ابا آ گئے۔ انہوں نے ہنگامہ دیکھ کر گاڑی روکی اور مجھے دیکھ کر نیچے اتر آئے، حالانکہ میرا پلہ بھاری تھا۔ ابا کو یہ دیکھ کر غصہ آیا کہ 3 لڑکے مجھ سے لپٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تیش میں آ کر پستول نکال لیا۔ مجھے پہلی بار علم ہوا کہ ابا کے پاس پستول بھی ہے۔ لڑکے تو بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن محلے میں سنسنی پھیل گئی۔ شام کو پڑوس کے 10-12 آدمی جمع ہوئے، جن میں دادا جان بھی شامل تھے۔ ابا نے کہا مجھے صرف ان لوگوں سے کہنا ہے جن کے بیٹے محلے میں آوارگی کرتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو روکیں ورنہ یہ محلہ چھوڑ دیں۔ مجھے بھی یہیں رہنا اور ان کو بھی جن کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں۔ ہمیں اپنے ناموس کی حفاظت کرنا ہے، اور اس حفاظت کے لیے اگر خون خرابہ بھی کرنا پڑا تو خدا کی قسم 2-4 کو میں ٹھنڈا بھی کر دوں گا۔ میرا لڑکا اس لفنگے پن میں شامل نہیں، لیکن اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اسے غلط راستے پر دیکھے تو آپ کو اجازت ہے کہ اس کی دونوں ٹانگیں توڑ کر اسے گھر پہنچا دیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ بچے ہیں احمد میاں، عقل آ جائے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، تمہیں ان پر پستول نہیں نکالنا چاہیے تھا۔
ایک صاحب نے اعتراض کیا، وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، انہیں ٹھیک کرنا ہوگا، ہم ان کے خود بہت ٹھیک ہونے کا انتظار کر کے کسی المناک حادثے کو دعوت نہیں دیں گے۔ ابا نے سخت لہجے میں کہا۔ اس سے قبل کہ کوئی کچھ بولے دادا جان بول پڑے، احمد میاں نے ٹھیک کیا، بچوں سے کسی کو نفرت نہیں ہوتی میاں، لیکن برائیوں کو بڑھنے سے پہلے ہی روکنا ضروری ہے۔ میرے گھر جا کر دیکھو، علی چلنے پھرنے سے رہ گیا ہے، جو کرنا ہے آج کرو، کل کا انتظار حماقت ہے۔ دادا جان نے سب کو لاجواب کر دیا اور سب نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کو نگرانی کریں گے، لیکن اکثر لوگ ہم سے ناراض بھی ہو گئے، خاص طور پر لفنگے میرے دشمن بن گئے۔ اب آوارگی ہوتی تھی لیکن محلے سے باہر۔ ابا کی پستول نے زبانیں بند کر رکھی تھی، ورنہ شاید کچھ ہو کر رہتا۔ بہرحال میں اپنی تعلیم میں مصروف تھا، امتحانات میں بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا۔ میری بہن فریدہ نے میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کیا تو ابا نے پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کی۔ فیضان کے گھر میں خود مٹھائی لے کر گیا۔ محلے میں فیضان ہی ایک ایسا لڑکا تھا جس سے میری دوستی تھی، وہ بھی میری طرح لکھنے پڑھنے کا شوقین اور فضول باتوں میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ اس کے والد ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس میں ملازم تھے، درمیانی درجے کی زندگی گزارتے تھے، بہرحال اچھے لوگ تھے۔ البتہ فیضان کی نانی کسی قدر متنفی عورت تھی، ایک ایک گھر کا گشت ان کا معمول تھا، اور پھر یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں لگانا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ ہمارے ہاں انہیں زیادہ گھاس نہیں ڈالی جاتی تھی، امی ان سے کافی محتاط رہتی تھی، ان کی زبانی دوسرے گھروں کی کہانیاں سنتی تھی، اس لیے نہیں چاہتی تھی کہ اپنی بھی کہانی دوسرے گھروں تک پہنچے۔ مٹھائی کا ڈبہ دیکھ کر نانی نے آنکھیں مٹکائیں۔ کیسی مٹھائی ہے حضور میاں؟ فریدہ نے میٹرک پاس کر لیا ہے نانی، میں نے جواب دیا۔ پورے ڈبے بانٹے ہیں احمد علی نے یا صرف ہمارے ہاں؟ نہیں نانی، ابا نے ہر گھر کے لیے ایک ڈبہ بنوایا ہے۔ سینکڑوں روپوں کی مٹھائی منگوائی ہوگی۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی منصور میاں، تمہاری کوئی جائیداد وغیرہ ہے، زمینیں ہیں کہیں؟ نہیں نانی۔ کیوں؟ تمہارے ابا صرف ڈرائیور ہیں، کیا تنہا ملتی ہوگی ڈرائیور کو؟ 400 اور تمہارا گھر بھرا ہوا ہے، ہر چیز موجود ہے۔ جبکہ مجھے یاد ہے کہ جب تم اس محلے میں آئے تھے تو بانوں کی چارپائیوں کی سوا کچھ نہ تھا۔ ہاں یہ سب کچھ ڈرائیوری سے ہوا ہے، پورے محلے کا خیال ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ یہ پورے ڈبے گھروں میں نہ بانٹے جاتے۔ اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ خدا سب کو دیتا ہے، اور پھر آپ کو کیا پڑی ہے کہ دوسروں کے گھروں کی ٹو لیں؟ فیضان کی ماں نے اپنی ماں کو ٹھوکا۔ خدا تو سب کو دیتا ہے، مگر شاید احمد علی کو کوئی اور بھی دیتا ہے، تو کون ہوتی ہے مجھے ٹوکنے والی؟ پہرے بٹھائے گی میری زبان پر؟ لے ذرا بچے سے بات کرنا بیٹھ گئی تو زبان پکڑنے دوڑی۔ ارے میں کسی کا دیا کھاتی ہوں، مجھے کیا پڑی ہے گھر گھر کی ٹو لینے کی؟ سب کہتے ہیں تو میں نے بھی کہہ دیا، اور تو کان کھول کر سن لے، اپنے میاں کی پینشن کھا رہی ہوں، داماد کی ٹکڑوں پر نہیں آ پڑی جو اکڑ اکڑ کر بولتی ہے۔ ساری دنیا چھوڑ کر مامتا سے تیرے گھر پڑی ہوں، ورنہ کیا میرے لیے ٹھکانے نہیں ہے؟ فیضان کی ماں بیچاری دم ساتھ کر رہ گئی، لیکن میرے ذہن میں ایک شعلہ سا لپکا۔ ابا کسی سیٹ کے ہاں ڈرائیور کی حیثیت سے ملازم تھے، اور ڈرائیور کی اتنی تنہا تو نہیں ہوتی، کیا چیز تھی جو ہمارے ہاں موجود نہیں تھی؟ فریدہ میٹرک تک جا پہنچی تھی، میں کالج میں پڑھ رہا تھا، اچھے خاصے اخراجات تھے ہمارے، کبھی کسی چیز کی تنگی نہیں ہوتی تھی، تو کیا ابا کچھ اور بھی کرتے ہیں؟ لیکن کیا؟ میں فیضان کے گھر سے یہی ہلجان لیے لوٹا اور اپنی امی سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ امی، ابا کو کیا تنہا ملتی ہے؟ 500 روپے کیوں؟ آج یہ خیال کیسے آ گیا؟ لیکن امی ہمارا رہن سہن تو اس تنہا سے کہیں زیادہ ہے، تمہارے ابا دن رات جوتے جو رہتے ہیں، سیٹ جس وقت بھی بلا لے، ہاں آدھی رات ہو، وہ چونو چنا نہیں کرتے، وہ تمہارے ابا سے بہت خوش ہے اور اکثر انعام بھی دیتا رہتا ہے۔ امی لوگ ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس دن سے ابا نے لڑکوں پر پستول نکالا ہے ہمارے بارے میں افواہیں اڑنے لگی ہیں۔ میں نے پوچھا تھا بیٹے، پستول سیٹھ صاحب کا تھا، وہ اکثر رات کو سفر کرتا ہے، اس لیے اپنی جان کی حفاظت کے لیے رکھتا ہے، لیکن تمہیں فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس محلے کے رہنے والے تم جانتے ہو جیسے ہیں، ان افواہوں پر کان نہ دھرو۔ جی میں نے گردن ہلا دی، ذہن کسی قدر مطمئن ہو گیا، یوں بھی میرا یہ مسئلہ نہیں تھا۔ شب و روز گزرتے رہے، میں امتحان کی تیاریوں میں لگ گیا، پہلے بھی کسی سے ملنا جلنا زیادہ نہیں تھا، اور اب تو بالکل ہی گوشہ نشین ہو گیا۔ ہاں پڑوس کے حالات خود بہت کانوں تک پہنچ جاتے، عزیز کو چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، علی کا کسی سے جھگڑا ہو گیا اور ان کا سر پھٹ گیا، حافظ یوسف مکان چھوڑ کر چلے گئے، اور ان کے مکان میں فیروز نامی کوئی شخص آ گیا جو بڑا جھگڑالو ہے اور 2 بار چاقو نکال چکا ہے۔ علی بخش گھر سے بھاگ گیا تھا لیکن پکڑا گیا۔ ان ساری باتوں کی تفصیل امتحان کے بعد ہی معلوم ہوئی۔ فیروز خان کا ایک کھٹا کٹا خوفناک شکل کا آدمی تھا، محلے کے اوباش لڑکوں نے اس سے دوستی کی گانٹھ لی اور اکثر اس کے ہاں جھمگٹا لگا رہتا۔ سردیاں شروع ہو چکی تھی، فریدہ کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کالج میں اسے داخلہ دلایا جائے یا نہیں۔ ابا اس کی مزید تعلیم کے خلاف تھے، لیکن امی کا کہنا تھا کہ بچی کو شوق ہے تو پڑھنے دیا جائے، حالات اچھے ہیں اور اس کی تعلیم کسی دشواری کا باعث نہیں۔ بہرحال ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اس شام بارش ہو گئی، سردی پہلے ہی شدید تھی، بارش کی وجہ سے پالا پڑنے لگا۔ ابا کہہ کر گئے تھے کہ دیر سے آئیں گے، امی اس وقت تک جاگتی رہیں جب تک ابا نہیں آ جاتے تھے۔
ہوا رات کے 4 بج جائیں، ہم بہن بھائی سو جاتے، رات کا نہ جانے کیا بجا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ ابا ایسا ایسا کرا رہے تھے اور امی ان کے پاس بیٹھی تھی، بتی جل رہی تھی، ابا کی کراہوں سے میری نیند کافور ہو گئی۔ میں تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ کیا بات ہے امی، کیا ہوا ہے؟ تمہارے ابا کے سینے میں سخت درد ہے منصور، بے حال ہوئے جا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا اس وقت کیا کروں۔ ڈاکٹر صاحب کے گھر چلا جاؤں، ان کے پاس تو موٹر سائیکل ہے، آ جائیں گے۔ نہیں منصور، صبح کو دیکھا جائے گا، ویسے میں صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ہوا لگ گئی ہے، ابا نے کراہتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی ابا، میں دوڑتا ہوا جاؤں گا۔ باہر پالا پڑ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کسی قیمت پر اس وقت باہر نہیں نکلیں گے، تمہارا جانا بے سود ہوگا، میں اس وقت تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا۔ منصور، تم انگیٹھی جلا کر لے آؤ، باورچی خانے میں کولے پڑے ہیں، لاؤ ذرا سینکائی کروں، ممکن ہے فائدہ ہو جائے، امی نے کہا اور میں سردی سے بے نیاز دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انگیٹھی جلا کر اب لے آیا۔ فریدہ بھی جاگ گئی تھی اور امی کے کہنے پر چائے بنانے چلی گئی۔ ابا کی کراہیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ امی بیچاری جو کچھ کر سکتی تھی انہوں نے کیا۔ صبح منہ اندھیرے ڈاکٹر صاحب کے ہاں دوڑا گیا۔ اس وقت بھی اتنی سردی تھی کہ دانت بج رہے تھے، سورج آج بھی نہیں نکلا تھا۔ ان ڈاکٹر صاحب سے ابا کی کچھ شناسائی ہوئی تھی، انہوں نے پہلے تو کچھ تعامل کیا، لیکن جب میں نے صورتحال بتائی تو چلنے کو تیار ہو گئے۔ میں ان کے ساتھ موٹر سائیکل پر گھر آیا۔ ابا کی حالت اس طرح تھی، پروسن حالہ امی کے پاس تھی اور ان کے شوہر بھی آ گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے پہلے تو انگیٹھی پر ہاتھ سینک کر اپنی حالت درست کی، پھر ابا کا معائنہ کی آلہ لگا کر دیر تک دیکھتے رہے، پھر بولے، ڈبل نمونیا ہے، اگر فوراً کنٹرول کر لیا جاتا تو شاید حالت سنبھل جاتی، لیکن اب مشکل ہے، فوراً ہسپتال لے جانا ہوگا۔ امی رونے لگیں۔ ہمارے پڑوسی اللہ دین حالو نے انہیں تسلی دی۔ میں بڑی مشکل سے ٹیکسی تلاش کر کے لایا اور ہم ابا کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے سفارش کی تھی جس کی وجہ سے ابا کو فوراً ہسپتال والوں نے داخل کر لی، لیکن اسی دن 1 بجے مجھے اپنی زندگی کے سب سے المناک لمحات سے دوچار ہونا پڑا۔ ابا کے انتقال کی خبر اور بہن کو مجھ نصیب نہیں سنائی۔ ابا اس طرح اچانک چلے گئے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ امی پر ہیضانی کیفیت طاری تھی۔ سب کچھ ایک خواب کے عالم میں ہوا، تجہیز و تکفین ہوئی، سوئم ہوا، 40واں ہوا، لیکن سب کچھ ایک بے یقینی کے عالم میں ہوا۔ زندگی کے 20 سال ایک حساس نوجوان کو بہت کچھ دے دیتے ہیں۔ گو میری پرورش ایسے محلے اور ایسے ماحول میں ہوئی تھی جہاں ذہن اور ذات کی کوئی انفرادیت نہیں تھی، فکر و نظر محدود ہوتی ہے، ذمہ داری ایک حد سے آگے نہیں بڑھتی، لیکن میں کسی قدر منفرد سوچ کا حامل تھا۔ انسانیت کے اصولوں سے بچپن ہی سے متاثر تھا اور اسی بنا پر بہت سی نگاہوں میں ہار تھا۔ محلے کے اوباش مجھے اپنے راستے کا پتھر سمجھتے تھے اور ان کی آنکھوں سے میرے لیے نفرت ٹپکتی تھی۔ ان دنوں صحت بھی کچھ گر گئی، امی کے چہرے پر غم اور اندو کی چھاپ لگ گئی، وہ مسکرانا بھول گئی، میری پیاری بہن کی گالوں پر چھلکتی سرخی سنبھلا گئی۔ یہ ساری باتیں مجھے خوفزدہ کرتی تھیں۔ اب ان پھولوں کے رنگ مجھے برقرار رکھنے تھے، مجھے جس نے باپ کی زندگی میں کسی ذمہ داری کے بارے میں سوچا تک نہ تھا۔ اب میں سوچتا تھا کہ میں بے سہارا ہوں، کسی سے جھگڑا ہو گیا تو میرا باپ پستول نکال کر نہیں کھڑا ہوگا، مجھے خود ہی سب کچھ کرنا ہے۔ فریدہ میری عزت، میری ماں میری جنت، مجھے ان دونوں کو قائم رکھنا تھا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ تعلیم ترک کر دوں۔ ابا نے ایک اچھا گھر بنایا تھا، ہماری پرورش میں انہوں نے کبھی بھی مایوسی اور حسرت پیدا نہیں ہونے دی، اسی لیے انہوں نے جو کچھ کمایا وہ خرچ کر دیا۔ امی بھی کچھ زیادہ دور اندیش نہیں تھی، اس لیے انہوں نے بھی کچھ پس انداز نہیں کیا تھا۔ چنانچہ فریدہ کے بہتر مستقبل کے لیے مجھے اب میدان عمل میں آنا تھا۔ نانی کہہ رہی تھی، اے بیٹی، جانے والے تو چلے جاتے ہیں اور اپنے پیچھے بے شمار یادیں چھوڑ جاتے ہیں، لیکن صبر کرنا پڑتا ہے، تمہارے آگے بچے ہیں، خاص طور سے بیٹی۔ ماشاءاللہ فریدہ سیانی ہو گئی ہے، اس کے لیے کیا سوچا تم نے؟ کچھ بھی نہیں نانی، جو سوچنے والا تھا اس نے اچانک منہ موڑ لیا، یہ بھی نہ بتایا کہ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ امی نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا، ہاں خدا اسے جنت نصیب کرے، ویسے کمائی تو اچھی تھی، بیٹی کا جہیز سے جوڑا ہی ہوگا تم نے، میری مانو تو جو پہلا رشتہ ہے اسے منظور کر کے 2 بول پڑھوا دو۔ افسوس نانی کچھ نہیں کیا، ابھی تو ہم راستے میں ہی تھے، کمایا اور کھا لیا، یہ تو خیال بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کیے بغیر ہی چلے جائیں گے۔ اب تو زندگی فکروں اور پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں رہ گئی، بچہ بھی اسے قابل نہیں ہے۔ یہ تو واقعی بڑے افسوس کی بات ہے، میری سمجھ میں ایک ترکیب آئی ہے، نانی نے کہا تو امی ان کی شکل دیکھنے لگی۔ وہ اپنا فضل کریم ہے نا، وہ دودھ والا 3 بھینسیں ہیں، 40-50 روپے روز کما لیتا ہے، تمہیں تو پتہ ہوگا بیچارے کی بیوی مر گئی پچھلے سال۔ ہاں نانی، ہمارے ہاں میں تو دودھ دہی دیتا ہے، امی نے سادگی سے کہا، کئی بار کہہ چکا ہے کہ نانی کہیں نکاح کرا دو، تو بیٹی وہی ایک ایسا ہے جسے جہیز کی بھی ضرورت نہیں، تم کہو تو بات کروں۔ میرا ذہن بھگ سے اڑ گیا، تو فریدہ ابا کے مرنے کے بعد کیا اتنی بے وقت ہو گئی کہ دودھ والا، فضل کریم دودھ والا؟ میرا دل چاہا کہ نانی کی گردن دبا دوں، اتنا دباؤ کہ ان کی زبان باہر نکل آئے، تب وہ زبان کاٹ کر میں گندی نالی میں پھینک دوں۔ فضل کریم میرا بہنوئی، فریدہ کا شوہر، جس کے بدن پر ہر صبح ایک انگوچھا اور ایک بنیان ہوتی تھی، ہاتھ میں دودھ کا ڈبہ اور دودھ ناپنے کا پیمانہ، وہ میرا بہنوئی؟
अम्मी फटी-फटी आँखों से नानी को देख रही थी। उनके ऊपर जो बीत रही थी मुझसे छुपी नहीं थी। अचानक उनकी धाड़ गूंजी, नानी निकल जाओ अभी और इसी वक्त। वो दीवानों की तरह चीखी और नानी जल्दी से पलंग से उतर गई। अये क्या हुआ बेटी, क्या हो गया? निकल जाओ। अम्मी ने नानी की चालों पर 2 हत्थड़ मारे और नानी दरवाजे की तरफ लिपकी। अये मैं कहती हूँ हुआ क्या? बैठे बिठाए अये नानी के मुँह से निकल रहा था। अम्मी ने उनका कफनुमा बुर्का उनके मुंह पर दे मारा। शर्म नहीं आती तुम्हें? गैरत ना आई? काश तुम्हारी भी कोई और बेटी होती, तुम बया देती उस फजल करीम को। तो ये बात है। अब नानी का लहजा बदला। जाती हो या नहीं? अम्मी ने आगे बढ़कर सिल का पत्थर उठा लिया और नानी बुर्का सर पर रखे बगैर खट से बाहर निकल गई। रास्ते में उन्होंने जो भी वावेला किया हो, लेकिन दरवाजे पर उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। अम्मी दीवार से लगी दारों के तार रो रही थी। फरीदा हक्का बक्का खड़ी उन्हें देख रही थी। मैंने अम्मी के हाथ से सिल का पत्थर छीनकर फेंक दिया। रो क्यों रही हैं अम्मी? ये तो दुनिया है और नानी को तो यूँ भी मत मारी गई है। अब्बा मर गए तो क्या हुआ? आप समझ लें कि आप पर कोई मुसीबत नहीं आई। की बहन है, मैं उसके लिए सारी दुनिया को उलट पुलट कर रख दूंगा। मैं उसकी शादी ऐसी जगह करूंगा कि आप सोच भी नहीं सकती। वो आपके सर का बोझ नहीं है अम्मी, मेरी जिम्मेदारी है। मेरे अल्फाज अम्मी के लिए बहुत बड़ी ढारस बन गए। मैंने उन्हें सीने से लगा लिया। देखिए अम्मी, इस सीने की चौड़ाई में आप छुप जाती हैं। जब तक ये आपकी ढाल है, आप क्यों फिक्रमंद होती हैं? मैं आपको किसी परेशानी का शिकार नहीं होने दूंगा। आप मुझ पर भरोसा तो करें। अम्मी मुझसे लिपट कर आंसू बहाती रही, लेकिन अब उनके आंसू में वो शिद्दत और चेहरे पर वो बेबसी नहीं थी। फरीदा ने और मैंने उन्हें काफ़ी समझाया और उनके आंसू थम गए। लेकिन वो रात मैंने कांटों पर पहलू बदल बदल कर काटी। अब्बा जिस सेठ के यहाँ मुलाजमत करते थे, मैंने उसे कभी देखा नहीं था। बस 1-2 बार अब्बा के साथ बाजार गया था तो उन्होंने रास्ते में सेठ की कोठी दिखाई थी। उनकी मौत के बाद एक बार सेठ का आदमी आया और उसने रस्मी से पुरसानी हाल के बाद 500 रुपये अम्मी को दिए थे, जो अब्बा की तनख्वाह थी। रात की आखिरी पहर मैंने फ़ैसला किया कि अब मुझे मुलाजमत कर लेनी चाहिए। घर की कफ़ालत के साथ फरीदा का मुस्तकबिल अब मेरी कुव्वत बाजू का मुंतज़िर है। वो इसके लिए इब्तिदा सेठ अब्दुल जब्बार के पास से ही करनी चाहिए। अपने अब्बा के हवाले से मैं उससे मिल सकता था। अम्मी से मशवरा करना फजूल था। उनसे आंसुओं के सिवा और कुछ ना मिलता जो हमारी परेशानियों का हल नहीं थे। मुझे वही करना था जो वक्त की ज़रूरत थी। ख्वाबों की ताबीर उल्टी भी होती है। उन्होंने मुझे जो कुछ बनाने के ख्वाब देखे थे वो बेबुनियाद थे। चनाचे दूसरी सुबह मैं तैयार हो गया। कहाँ जा रहे हो मंसूर? अम्मी ने पूछा। कुछ काम है अम्मी, मैंने जवाब दिया। कब तक वापस आ जाओगे बेटे? दोपहर तक, मैंने जवाब दिया और बाहर निकल गया। जोमरी होटल के सामने से गुजर रहा था कि चंद लड़कों ने मेरा रास्ता रोक लिया। उस्ताद बुला रहे हैं। कौन उस्ताद? मैंने तलह लहजे में पूछा तो एक लड़के ने होटल की बेंच की तरफ इशारा किया। फेरोज़ को मैं पहचानता था। बड़ी बड़ी मूँछों पर ताव देता हुआ, घुटे हुए सर के साथ नंगे बदन बैठा हुआ था। गले में तावीज़ पड़ा था। मैं उसके पास गया। तुम्हारा नाम मंसूर है बाबूजी? उसने मज़े उड़ाने वाले लहजे में कहा। हाँ, क्या बात है? कुछ नहीं, बड़े बच्चे शिकायत करते हैं तुम्हारी। सुना है तुमने बड़े बाजू दिखाए हैं, मगर अब ऐसा मत करना बाबूजी। बच्चे इस उम्र में खेलेंगे खाएंगे नहीं तो बूढ़े होकर ऐसा करेंगे। खुद भी ऐश करो और उन्हें भी करने दो। तुम्हारा क्या जाता है? वैसे मेरा नाम फ़िरोज़ है। कोई काम है मुझसे? मैंने पूछा। बस यही काम था बाबूजी। बच्चों को अब शिकायत नहीं होनी चाहिए और हाँ, कभी सलाम करने आ जाया करो मेरे डेरे पर। बड़ी बरकत है दुआ सलाम में। जी तो चाहा उसी वक्त सलाम दुआ शुरू कर दूं, लेकिन अम्मी और फरीदा के चेहरे सामने आ गए और मैं आगे बढ़ गया। फ़िरोज़ की मकरू हंसी दूर तक मेरा ताक़ुब करती रही। देर तक जहन को पुरसुकून रखने की कोशिश करता रहा। खून खोल गया था मेरा, लेकिन अब वाकई वो हालात नहीं थे। कोई भी ऊंच नीच माँ और बहन के लिए मोहलक बन जाती। नौकरी मिल जाए तो ये मकान भी बेच दूंगा। मैं इसकी रकम फरीदा के लिए रख लूँगा और किसी किराए के मकान में ज़िंदगी बसर कर दूँगा। इन्हीं ख्यालात में डूबा हुआ सेठ जब बाहर की कोठी के गेट पर पहुंचा। कोठी क्या थी, पूरा महल था। गेट पर कोई नहीं था। एक चारे कोठी के सदर दरवाजे तक गई थी, जिस पर सुर्ख बजरी बिछी हुई थी। उसकी दोनों तरफ सब्ज़ घास के वसी मैदान थे। मैं ठटका फिर हिम्मत करके अंदर दाखिल हो गया। आखिरी सिरे पर माली क्यारियों में काम कर रहा था। इसके सिवा दूर दूर तक कोई नज़र ना आया। सोचा कि माली से बात करूं, लेकिन फिर कदम खुद ब खुद सदर दरवाजे की तरफ उठ गए। अभी करीब ही पहुंचा था कि एक लड़की अंदर से निकली। फरीदा की तकरीबन हम उम्र होगी, लेकिन छोटी बच्ची बनी हुई थी। घुटनों तक सफ़ेद खूबसूरत फराक, सुनहरे बालों के गुच्छों में स्याह रिबन, आंखों में चोही और एक शरारत, एक निगाह में यही तासुर उभरा। फरमाइए, उसने खुशदिली से पूछा। सेठ अब्दुल जब्बार साहब से मिलना है, मैंने झिझकते हुए कहा। इस वक्त तो मुश्किल है, हम लोग बाहर जा रहे हैं। कोई खास काम है तो मुझे बता दो, डैडी से कह दूंगी। लड़की ने कदरे संजीदगी इख्तियार कर ली। मेरा नाम मंसूर है, अहमद अली। मैंने इतना ही कहा था कि एक तवीलुल कामत शख्स ग्रे रंग की सूट में मलबूस अंदर से निकला। बड़ी बारूब शख्सियत थी, चेहरे पर निगाह नहीं जमती थी। मेरे हवास साथ छोड़ने लगे। भला मैं इस शख्स से बात कैसे करूँगा? क्या बात है?
کون ہے یہ؟ اس شخص نے نزدیک آ کر کہا۔ منصور ہے، ڈیڈی سولی پر چڑھنے آئے ہیں، لڑکی نے شگفتگی سے جواب دیا۔ ہر وقت شرارت اچھی نہیں ہوتی اینجل۔ سیٹھ جبار اسے پیار سے ڈانٹا اور مجھ سے پوچھا کیا بات ہے، کون ہو تم، کیوں آئے ہو؟ جی میرا نام منصور ہے، احمد علی کا لڑکا ہوں جو آپ کے ہاں ڈرائیور تھے، جن کا انتقال پچھلے ماہ ہوا ہے۔ اوہو، تم احمد علی کے بیٹے ہو؟ ہاں، مرحوم نے کئی بار تمہارا تذکرہ کیا تھا۔ مجھے احمد علی کی موت کا بہت رنج ہے، کہو میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کوئی کام ہے مجھ سے؟ سیٹھ صاحب کی آواز نرم تھی۔ جی میں ملازمت چاہتا ہوں۔ ڈرائیونگ کر لیتے ہو؟ جی نہیں، ویسے میں نے انٹر کیا ہے۔ وقت ضائع کیا ہے، اس سے بہتر تھا کہ کوئی ہنر سیکھتے، نہ جانے تم جیسے لوگ اونچے خواب کیوں دیکھنے لگتے ہیں۔ ہوتے کچھ ہے، بننا کچھ چاہتے ہیں۔ خیر، تم اگر چاہو تو کل سے آ سکتے ہو، میں ڈرائیور سے کہہ دوں گا کہ تمہیں ڈرائیونگ سکھا دے، پھر تم اپنے باپ کا کام سنبھال سکتے ہو۔ اور ہاں، احمد علی وفادار آدمی تھا، اس لیے تمہاری تنخواہ کل سے ہی شروع ہو جائے گی۔ احمد علی کو 500 روپے ملتے تھے، تمہیں بھی اتنے ہی دیا کروں گا، لیکن 10-12 دن میں سیکھ لینا، ٹھیک ہے؟ سیٹھ صاحب نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ آؤ اینجل، وہ لڑکی کو لے کر آگے بڑھ کر مجھے سوچ کی لہروں میں چھوڑ گئے۔ بابا ایک معمولی ڈرائیور تھے، انہیں کیا حق تھا کہ مجھے اسکول اور کالج کی راہ پر ڈالتے؟ کیوں نہ کسی مکینک کے پاس یا ورک شاپ میں بٹھایا جہاں میں اپنے طبقے کے مطابق کارآمد آدمی بنتا۔ سیٹھ صاحب نے اپنے طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے صحیح کہا تھا کہ رینگنے والوں کو اڑنے کا تصور نہیں کرنا چاہیے۔ ڈرائیور کے بیٹے کو ڈرائیور ہی بننا چاہیے، لیکچرر یا ڈاکٹر نہیں۔ زیادہ سے زیادہ بابو گیری کے خواب دیکھ لیے۔ کیا بات ہے میاں، کیوں کھڑے ہو یہاں؟ آواز سن کر میں چونکا تو مالی سر پر کھڑا تھا۔ میں نے اسے معذرت کی اور کوٹھی سے نکل آیا۔ گھر جانے پر امی سوالات کرتے اور مجھے جواب دینا پڑتے، نہ جانے صورتحال کیا ہوتی، اس سے نبٹنے کے لیے مہلت درکار تھی۔ سیٹھ جبار نے برا سلوک نہیں کیا تھا، البتہ انسانی تفریح کا احساس بیدار کر دیا، اور یہ ایک حقیقت تھی، اسے مفر نہ تھا۔ مجھے ان کی پیشکش کو قبول کرنا ہوگا اور ان کی بیوی کے خاطر فریدہ کے مستقبل کے لیے آخر خود کو قائل کر کے میں گھر لوٹا۔ کہاں گئے تھے منصور؟ امی نے حسب عادت پوچھا۔ نوکری تلاش کرنے اور آپ کی دعا سے کامیاب لوٹا ہوں، میں نے جواب دیا، اور امی ہکا بکا مجھے دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور قرب کے سائے لہرا گئے۔ کہاں ملی ہے نوکری؟ انہوں نے بجھے دل سے کہا، سیٹھ جبار کے پاس، وہی ملازمت جو ابا کی تھی۔ ڈرائیونگ نہیں جانتا لیکن سیکھ لوں گا، آپ بے فکر رہیں امی۔ ہم ابا واپس نہیں لا سکتے، لیکن میں آپ کو ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ امی ٹھنڈا سانس بھر کر خاموش ہو گئی، ان کے وہ سارے ہاتھ بکھر گئے جو انہوں نے میرے مستقبل کے لیے دیکھے تھے۔ دوسرے دن میں تیار ہو کر سیٹھ جبار کی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ اس وقت 8:30 بجے تھے۔ میں ایسی سوچ میں تھا کہ کیا کروں۔ دفعتاً عقب سے ایک نسانی آواز سنائی دی، ہیلو۔ میں چونک پر پلٹا، یہ اینجل تھی۔ وہ پسینے میں شرابور تھی، اس نے ایک رنگین نکر اور دھاری دار بنیان پہن رکھی تھی۔ میری نگاہیں جھک گئی۔ ڈیڈی تو رات کو چلے گئے، میرا خیال ہے تقریباً 10 دن بعد آئیں گے۔ کہاں چلے گئے؟ میں نے بے احتیاط پوچھا، میرا دل ڈوبنے لگا۔ ساؤتھ فیلڈز کاروباری دورے پر، لیکن تم فکر مت کرو، ڈیڈی نے میرے سامنے ہی تم سے آج کے لیے کہا تھا، چلو میں ڈرائیور سے کہہ دیتی ہوں، وہ آج تمہیں ٹریننگ دے گا، آؤ، اس نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ میں نے اطمینان کی سانس لی اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ اگر اس وقت اس لڑکی کا سہارا نہ مل جاتا تو نہ جانے مایوسی کتنے غار کھل جاتے۔ کوٹھی کے اوپر میں ملازموں کے کواڑوں کی قطار تھی، چھوٹی بڑی کئی گاڑیاں کھڑی تھیں، انہیں میں وہ کار بھی تھی جو میرے ابا چلاتے تھے۔ میری آنکھوں میں تیرگی آ گئی۔ ڈرائیور ایک نوجوان اور تندرست آدمی تھا۔ اینجل کی آواز پر وہ بوکھلایا ہوا ایک وارڈ سے نکلا، کل ڈیڈی نے ان سے کہا تھا کہ یہ تم سے ڈرائیونگ سیکھیں، جس قدر جلدی ممکن ہو انہیں ڈرائیونگ سکھانی ہے، اینجل نے کہا۔ جو حکم بی بی جی، ڈرائیور نے ادب سے کہا۔ اینجل چل دی اور ڈرائیور نے مجھ سے کہا، آؤ میاں اندر آ جاؤ۔ میں اس کے ساتھ اندر گیا۔ چھوٹے سے کوارٹر میں اس کی بیوی اور 2 بچے تھے۔ اس نے بیوی سے چائے کے لیے کہا اور مجھ سے بولا، میرا نام امجد ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ منصور، میں نے جواب دیا۔ پہلی بار نوکری کے لیے نکلے ہو؟ اس نے پوچھا اور میں نے اس بات میں گردن ہلا دی، مگر ڈرائیوری ہی کیوں؟ میرے والد بھی جہاں ملازم تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ نیلے رنگ کی کار چلاتے تھے۔ کون؟ احمد علی؟ تم ان کے بیٹے ہو؟ احمد نے تعجب سے پوچھا اور میں نے سر کے اشارے سے جواب دیا، ارے فاہرہ، یہ احمد علی کا بیٹا ہے، تم تو پڑھ رہے تھے۔ امجد نے کہا اور اس کی بیوی بھی قریب آ گئی۔ جی ہاں، ابا کی موت کے بعد تعلیم کیسے جاری رکھ سکتا تھا، میں نے کہا۔ دونوں میاں بیوی مجھ سے اظہار ہمدردی کرتے رہے۔ امجد نے کہا کہ میں کسی بات کی فکر نہ کروں، وہ مجھے بہت جلد ڈرائیونگ میں طاق کر دے گا۔ وہ ابا کا بہت بڑا مداح تھا اور دیر تک ان کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ اسی دن مجھے 2 گھنٹے تک ایک میدان میں ٹریننگ دی۔ اگلے روز میں مقررہ وقت پر کوٹھی پہنچ کر شام 5 بجے تک وہیں رہا۔ اس دوران میں 2 گھنٹے تک میدان میں کار کے اسٹیئرنگ پر بیٹھا رہا۔ ایک ہفتے کے اندر میں اس قابل ہو گیا کہ کار سڑک پر لے آؤں۔ امجد میری لگن اور ہوشیاری سے بہت خوش تھا، اس نے میری بہت حوصلہ افزائی کی، جس سے میرا اعتماد بحال رہا۔
پھر ایک دن سنا کہ سیٹھ صاحب دورے سے واپس آ گئے ہیں، لیکن ان سے سامنا نہیں ہوا۔ نہ جانے میرے بارے میں کسی نے انہیں بتایا بھی تھا یا نہیں۔ میں عموماً امجد کے کوارٹر میں ہی رہتا تھا۔ اس کی بیوی، جسے میں بھابھی کہنے لگا تھا، مجھ سے بہت مہربانی سے پیش آتی۔ ایک شام میں کوارٹر کے برآمدے میں بیٹھا تھا کہ ملازم دوڑتا ہوا آیا۔ امجد بھائی کہاں ہیں؟ بیگم صاحبہ کو کہیں جانا ہے۔ اس نے کہا وہ تو کسی کام سے گئے ہیں منصور، تم چلے جاؤ۔ بھابھی نے کہا اور میں جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ نیلی کار اب میری تحویل میں ہی رہتی تھی۔ میں اسے خوب چمکا کر رکھتا تھا کیونکہ اس سے ابا کی یاد وابستہ تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور پورٹیکو میں لے گیا۔ بیگم صاحبہ کو میں نے پہلی بار دیکھا۔ خوب لمبی ترنگی گوری چٹی خاتون تھی۔ انلیگل روڈ چلو، کوٹھی نمبر 28، آفتاب صاحب کا مکان دیکھا ہے تم نے؟ جی میں آپ کو کوٹھی تک لے چلوں گا۔ میں نے جواب دیا، کون ہو تم، نئے آئے ہو؟ بیگم صاحبہ نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ جی میں نے جواب دیا۔ وردی نہیں ہے تمہارے پاس؟ جی نہیں۔ وردی کا انتظام کرو اور ہاں گاڑی آہستہ چلانا، انہوں نے ہدایت کی۔ امجد نے مجھے راستوں سے خوب روشناس کرا دیا تھا، اس لیے میں اطمینان سے بیگم صاحبہ کو ان کی مطلوبہ جگہ پہنچا دیا۔ وہاں سے واپسی ہوئی تو سیٹھ صاحب لان پر ہی مل گئے۔ میں نے اتر کر ادب سے سلام کیا تو وہ مجھے تعجب سے دیکھنے لگے۔ ارے تم گاڑی چلا رہے ہو؟ تم احمد علی کے لڑکے ہو نا؟ جی ہاں جناب۔ سیکھ لی تم نے ڈرائیونگ؟ بہت خوب، ہونہار معلوم ہوتے ہو۔ کیسی گاڑی چلائی تھی اس نے بیگم؟ اچھی چلا رہا تھا۔ چلو بھائی، تم ہماری بیگم کو پسند آئے، تمہاری نوکری پکی۔ یہی گاڑی تمہارا باپ چلاتا تھا؟ ہاں، ایک نصیحت سن لو، آنکھیں اور کان کھلے رکھنا لیکن زبان بند رہے، یہی کامیابی کا راز ہے۔ جاؤ، کل تمہارا لائسنس وغیرہ بن جائے گا۔ سیٹھ صاحب کی نصیحت سمجھ میں نہیں آئی لیکن اسے پلے باندھنا ضروری تھا۔ پہلی ماہ کی تنخواہ کی 500 روپے لے کر امی رو پڑی، انہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ 4 ماہ گزر گئے، اب میں ہر قسم کی گاڑی چلا لیتا تھا، ٹرک، پک اپ وغیرہ۔ سیٹھ صاحب کے ہاں گاڑیوں کی بھرمار تھی، ہر روز ایک نئی چیز نظر آتی۔ ان کی کئی فیکٹریاں تھی، ملنے تھی، شو روم جو، نہ جانے کیا کچھ تھا، نہ جانے کتنے ملازم تھے۔ کئی ایک سے میری شناسائی ہو گئی، ان میں طارق بھی تھا، صحت مند اور وجیحہ نوجوان۔ کوئی خاصی حیثیت رکھتا تھا تبھی تو جب بھی آتا سیٹھ صاحب اسے چائے وغیرہ ضرور پلاتے۔ بہت خوش مزاج انسان تھا۔ ایک شام تقریباً 4 بجے آیا، کسی کی تلاش میں تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو میرے نزدیک آ گیا۔ یار منصور، ایک کام آ پڑا ہے۔ امجد بڑے بے وقت چلا گیا۔ چلو تم تیار ہو جاؤ، جلدی کرو۔ ابھی آیا طارق بھائی، میں نے جواب دیا اور امجد کے کوارٹر سے اپنا کوٹ لایا۔ طارق نے اپنی کار کو اگلا دروازہ کھولا۔ میں کسی قدر ہچکچاتا ہوا بیٹھ گیا۔ پریشان کیوں ہو؟ طارق نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ کسی سے اجازت نہیں لی طارق بھائی، کہیں کوئی شکایت نہ ہو جائے۔ میں نے کہا، پرواہ مت کرو، تم سے ایک لفظ بھی نہیں کہا جائے گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس نے جواب دیا اور میں خاموش ہو گیا۔ طارق مجھے ایک عمارت میں لے گیا۔ کبھی سیٹھ صاحب کی کوٹھی پر دیکھا تھا۔ طارق نے مجھے ایک آدمی کے سپرد کر دیا اور اسے کچھ ہدایات دی۔ وقت گزرتا گیا اور مجھے یہ معلوم نہ ہوا کہ طارق مجھے یہاں کیوں لایا ہے۔ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ تقریباً 8 بجے میری نگران نے مجھے چلنے کے لیے تیار ہونے کو کہا۔ پہلی بار مجھے گھر پہنچنے میں دیر ہو رہی تھی۔ پریشان تھا کہ امی اور فریدہ فکر مند ہوں گی، لیکن مجبوری تھی، نوکری ہوتی ہے۔ میں اس شخص کے ساتھ باہر نکلا اور اس نے ایک ٹرک کی چابی مجھے دی۔ ان لوگوں کے ساتھ جاؤ اور جو یہ کہیں وہی کرنا۔ اسے مجھے ہدایت دی اور میں نے ٹرک کا اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ کل 6 ٹرک تھے، ان کا رخ شہر سے باہر کی جانب تھا۔ میں ان کے پیچھے چلتا رہا۔ ٹرک ایک سنسان ساحل پر پہنچ گئے جہاں سفید رنگ کی ایک بڑی لانچ لنگر انداز تھی۔ بہت سے لوگ اسے مال اتار رہے تھے۔ ایک ٹرک آئی اور سارے ٹرک سامان سے لد کر چل پڑے۔ شہر سے تقریباً 40 میل دور ایک ویران جگہ ٹرک رک گئے، یہاں ان سے مال اتارا گیا۔ یہیں طارق بھی نظر آیا لیکن اس سے میری کوئی بات نہ ہوئی۔ ٹرک ایک ایک کر کے جانے لگے اور صرف میرا رہ گیا تو وہ میرے پاس آیا۔ ٹرک کو جہاں سے لائے تھے وہیں چھوڑ دو اور گھر چلے جاؤ، کوئی تمہیں گھر پہنچا دے گا، اس نے کہا اور 100 کے 3 نوٹ میری طرف بڑھائے۔ میں ہچکچایا تو اس نے نوٹ میرے کوٹ کی جیب میں ٹھوس دی اور کہا، یہ بزنس ہے، خبردار رازداری رہے۔ میں خاموشی سے ٹرک میں جا بیٹھا۔ راستے بھر یہ احساس کچوکے لگاتا رہا کہ جیسے یہ سب کچھ خفیہ کام ہے، شاید ناجائز بھی ہو۔ رات کی تاریکی، ساحل سمندر، لانچ سے مال اتارنا اور اسے ویران جگہ پہنچانا، 300 روپے معاوضہ یا انعام، یہ سب بلا وجہ نہیں تھا۔ لیکن وجہ کیا تھی؟ بے شک یہ میرا درد سر نہیں تھا، تاہم میں اس میں ملوث تھا۔ انجانا سا خوف میری رگو رگوں میں سرایت کرنے لگا۔ 2 بجے گھر پہنچا تو امی اور فریدہ دروازے پر آنکھیں لگائی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر امی جان کی جان میں آئی۔ اتنی دیر کیسے ہو گئی بیٹے؟ ابا بھی تو دیر سے آتے تھے امی، میں نے تنزن کہا۔ ہاں لیکن، اور جب وہ دیر تک ڈیوٹی کرتے تھے تو انہیں اوور ٹائم بھی ضرور ملتا ہوگا؟ ہاں ملتا تھا۔ کتنے پیسے امی؟ 300 روپے۔ امی نے بتایا تو میں نے 3 نوٹ ان کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ آج میں نے بھی اوور ٹائم کیا ہے، میں نے کہا اور امی میری صورت دیکھتی رہ گئی۔ میں اندر چلا گیا۔ فریدہ میرے لیے کھانا لائی تو کہہ دیا کھا چکا ہوں اور سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن ذہن میں طوفان برپا تھا۔ لیکن وہ اسمگلنگ کا مال تھا، طارق اسمگلر تھا۔ ایک سیٹھ صاحب کو اس کا پتہ چل گیا تو نوکری بھی جائے گی اور ممکن ہے جیل بھی بھجوا دیں۔ ابا بھی ضرور طارق کے ساتھ رہتے ہوں گے۔ فیضان کی نانی کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ ذہن دیر تک اسی عذاب میں مبتلا رہا، پھر تھکاوٹ ٹالی، بھاگی اور سو گیا۔
صبح جاگا تو سخت بھوک لگ رہی تھی، ذہن سے بوجھ بھی کم ہو گیا تھا۔ ناشتہ کر کے سیٹھ صاحب کی کوٹھی کی طرف چل پڑا۔ پہلے تو سوچا کہ امجد بھائی سے تذکرہ کروں، لیکن کہیں یہ تذکرہ مصیبت نہ بن جائے، یہ سوچ کر خاموش رہا۔ مجھے کسی سے کچھ نہیں پوچھا کہ کل شام کہاں گیا تھا۔ 2-3 روز گزرے تو ایک دوپہر طارق پھر آیا اور مجھے قریب بلا کر بولا، 5 بجے چھٹی کر کے نکل روڈ پہنچ جانا، ایک جگہ یاد ہے؟ جی ہاں، میں نے بے اختیار کہا، ٹھیک 5 بجے۔ طارق نے کہا اور میں سیٹھ صاحب سے ملنے اندر چلا گیا۔ میرے ذہن میں پھر کشمکش شروع ہو گئی۔ اسمگلنگ کے چکر میں کسی دن دھر لیا گیا تو مصیبت آ جائے گی۔ میں تو اپنی ماں اور بہن کا تنہا سہارا ہوں، کچھ کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے، لیکن کیا؟ تاریخ سے دشمنی مول لینا بھی مناسب نہیں تھا۔ اسی ششوپن میں شام کو 5 بجے نکل روڈ کی اسی عمارت میں پہنچ گیا۔ یہاں پھر میری ملاقات اسی شخص سے ہوئی جس نے مجھے ہدایات دی تھی، اس کا نام اصغر تھا۔ سارے کام حسب سابق ہوئے، ہم اسی ساحل پر گئے، وہاں سے مال لیا اور چل پڑے۔ اس مرتبہ اتفاق سے میرا ٹرک سب سے آگے تھا۔ ہم ایک پل سے مڑے تو اچانک ٹرک تیز روشنی میں نہا گئے۔ یہ روشنی ایک پولیس پیٹرول کار کی چھت پر لگی ہوئی سرچ لائٹ سے پھینکی گئی تھی۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے جلدی سے میری شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ رفتار سست کر دو، اس نے کہا۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور اسے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا وائرلیس ٹرانسمیٹر نکالا۔ ہوشیار، پولیس آ گئی ہے، ہم نے تمہارے ٹرک کی روشنی میں دیکھ لی ہے، سائڈ کر کے کٹ کر دو۔ سب صورتحال سے نبٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹرانسمیٹر سے دوسری آواز ابری ہو کے میرے ساتھی نے کہا اور ٹرانسمیٹر بند کر کے جیب میں ڈال لیا۔ ٹرک کو سائڈ میں لے لو، اس نے مجھ سے کہا اور میں نے وہی کیا۔ اتنے میں پولیس والے قریب آ گئے۔ نیچے اتر آؤ، ایک سب انسپکٹر نے کہا اور میرا ساتھی نیچے اتر گیا۔ کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ ان ساری باتوں کے جواب میں ایک ہی بات ہے، ٹرک سیٹھ عبدالغفار کے ہیں، میں انہیں نہیں جانتا۔ انچارج صاحب جانتے ہوں گے، آپ نئے آئے ہیں شاید۔ میرا ساتھی نہایت اطمینان سے جواب دے رہا تھا۔ تھانے لے چلو ان سب کو۔ سب انسپکٹر پولیس والوں سے مخاطب ہوا، وقت بڑا قیمتی ہے انسپکٹر صاحب، بہتر یہ ہے کہ آپ وائرلیس پر انچارج صاحب سے بات کر لیں یا پھر ان سپاہیوں سے پوچھ لیں کہ وہ تمہیں سیٹھ کو جانتے ہو۔ ہاں صاحب، ان کے ٹرک روکے نہیں جاتے، ایک سپاہی بولا۔ میں انچارج صاحب سے بات کرتا ہوں، تم ان کا خیال رکھو، سب انسپکٹر نے کہا اور چلا گیا۔ ٹھیک ہے جاؤ، اسے لوٹ کر مری ہوئی آواز میں کہا اور ہم اطمینان سے آگے بڑھ گئے۔ لیکن میرے دل میں کسک اٹھ رہی تھی، یہ لوگ سیٹھ جبار کا نام استعمال کر کے مذموم کاروبار کرتے ہیں، اس سچے انسان کو اس طرح بدنام تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس رات پھر 300 روپے لے کر میں 2 بجے گھر پہنچا۔ امی نے کوئی تعارض نہیں کیا۔ کھانے کھاتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا، امی کیا ابا نے آپ کو کبھی نہیں بتایا تھا کہ اوور ٹائم اتنا زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ میں نے یہ سمجھی منصور، کیا آپ کو علم ہے کہ ابا کو اوور ٹائم میں کیا کرنا پڑتا تھا؟ نہیں بیٹے، یہ نہ میں نے کبھی پوچھا نہ انہوں نے بتایا۔ شروع میں بھی وہ تمہاری طرح پریشان سے لگتے تھے، لیکن بعد میں ٹھیک ہو گئے۔ لیکن بات کیا ہے بیٹے؟ یہ اوور ٹائم اسمگلنگ کا ہوتا ہے امی، بندرگاہ سے مال لے کر ایک جگہ پہنچانا پڑتا ہے، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ سب کچھ سیٹھ جبار کے نام پر کیا جاتا ہے، جبکہ سیٹھ صاحب اس بات سے واقف بھی نہیں۔ ان کا ایک دوست یہ حرکتیں کرتا ہے، میں نے بے حد سرد لہجے میں کہا۔ امی کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، نہیں بیٹے، تم آئندہ ایسا مت کرنا، ہم لانچ بیچتے ہیں ایسے اوور ٹائم پر، تمہارے علاوہ اب اور کوئی ہمارا سہارا نہیں ہے بیٹے، تم صاف منع کر دینا، بلکہ یہ نوکری ہی چھوڑ دو۔ نوکری تو میں سیٹھ صاحب کے ہاں کرتا ہوں امی، میرا خیال ہے کیوں نہ میں سیٹھ صاحب کو بتا دوں، اور اگر وہ موذی دشمن بن گیا تو سیٹھ صاحب خود ہی سنبھال لیں گے، میں خود بھی تو بدنام ہو رہے ہیں۔ تم جو مناسب سمجھو منصور، مگر بیٹے خدا کے لیے کسی سے بیر مت باندھنا، آپ بے فکر رہیں امی، میں نے کہا۔ دوسرے دن اتفاق سے سیٹھ صاحب ہی کی کار میں میری ڈیوٹی لگی۔ دن کو 10 بجے سیٹھ صاحب اپنی مرسیڈیز میں آ بیٹھے اور مجھ سے ایک جگہ چلنے کے لیے کہا۔ میں نے کار آگے بڑھا دی۔ جس جگہ سیٹھ صاحب کو جانا تھا اس کا فاصلہ کافی تھا۔ بڑی دیر تک سیٹھ صاحب سے بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کرتا رہا، پھر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، جناب میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے نرم لہجے میں کہا اور میری ڈھارس بن گئی۔ یہ طارق صاحب جو آپ کے پاس آتے جاتے ہیں؟ ہاں کیا ہوا انہیں؟ جناب یہ اسمگلر ہیں، آپ کے نام سے اسمگلنگ کا کاروبار کرتے ہیں، پچھلی رات بھی انہوں نے پولیس کو آپ کا نام بتایا۔ یہ میرا فرض تھا جناب کہ میں آپ کو مطلع کر دوں۔ او تم نے بڑا اچھا کیا جو مجھے بتا دیا، لیکن طارق ایسا آدمی تو نہیں، بہرحال میں معلوم کروں گا، انہوں نے نہایت پرسکون لہجے میں کہا، اور مجھے ان کے سکون پر سخت حیرت ہوئی۔ انہیں تو حیرت اور غصے سے اچھل جانا چاہیے تھا۔ دوپہر کو ہم کوٹھی واپس آئے، بظاہر اب کوئی کام نہیں تھا، لیکن ڈیوٹی تو بہرحال دینی تھی۔ چنانچہ میں لان میں بیٹھ گیا۔ تقریباً 3 بج رہے تھے کہ امجد آیا۔ کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں امجد بھائی، کوئی کام ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، امجد نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ بیگم صاحبہ برآمد ہوئی، انہوں نے امجد کو اشارہ کیا اور وہ دوڑتا ہوا ان کی طرف چلا گیا، لیکن جاتے جاتے جو نظر وہ مجھ پر ڈالی وہ برمے کی طرح میرے دل میں چھید کر گئی۔ بیگم صاحبہ اس کے ساتھ کار میں بیٹھ کر چلی گئی۔ میں سوچ میں ڈوبا رہا، امجد مجھ سے کیا کہنا چاہتا تھا۔ 5 بجے تک امجد واپس نہیں آیا۔ میں چھٹی کر کے گھر جانے والا تھا کہ طارق کی کار کوٹھی میں داخل ہوئی۔ اس نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ تمہاری ہاتھ لانا پڑا ہے پارٹنر، آ جاؤ بیٹھو، چھٹی تو ہو گئی ہوگی۔ ہاں لیکن طارق بھائی، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آ جاؤ یار، باقی باتیں گاڑی میں ہوں گی، جلدی آ۔
طارق نے کار کا اگلا دروازہ کھول دیا. میں بیٹھ گیا تو اس نے کار ریورس کوٹھی سے باہر لے کر رفتار تیز کر دی. ہاں اب بولو کیا کہہ رہے تھے؟ طارق بھائی کیا آپ اسمگلنگ کرتے ہیں؟ تو کیا انڈوں کا کاروبار کرتے ہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا. لیکن میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. میں نے ہمت کر کے کہا. تمہارا کام ہی کتنا ہے منصور، صرف اس مال کو ایک مخصوص اڈے تک پہنچانا ہوتا ہے اور اس کے عوض تمہیں اتنا معاوضہ مل جاتا ہے جو تم کسی اور طرح نہیں کما سکتے. وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ جرم ہے اور میں کسی غیر قانونی کام میں شرکت نہیں کر سکتا. حالانکہ تمہارا باپ 8 سال سے یہی کام کرتا رہا. اگر مجھے علم ہوتا تو ابا کو بھی یہ کام نہ کرنے دیتا. لیکن بیٹے اس میں حرج ہی کیا ہے، یہ بھی تو تجارت ہے. بس حکومت کو پسند نہیں، اور کسی بھی وقت حکومت ہم سب پر ہاتھ ڈال سکتی ہے. میں نے تنزیہ لہجے میں کہا. ابے ڈرائیور کے پٹھے، یہ سب باتیں ہمارے سوچنے کی نہیں، تیری کھوپڑی کے لیے نہیں ہے. ابے حکومت یا پولیس ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ سیٹھ صاحب کی وجہ سے ہم لوگ بچ گئے تھے ورنہ. مان طارق نے کہا اور کار روک دی. میں نے اب تک وہ نہیں کیا تھا کہ آج کل اس عمارت کی طرف نہیں گئی جس میں ہم عموماً جاتے تھے، بلکہ شہر سے باہر ایک پہاڑی علاقے میں آ گئی. طارق نے کار سڑک سے نیچے کچے میں اتار دی. ایک بڑے درخت کے نیچے میں نے 4 آدمی کو دیکھا جن کی موٹر سائیکلیں درخت کے نیچے کھڑی تھی. کار ان کے قریب جا رکی. اتارو اس مسلح قوم کو. طارق نے نیچے اترتے ہوئے کہا. ایک آدمی نے کار کا دروازہ کھولا اور میرا گریبان پکڑ کر مجھے نیچے کھینچ لیا. میں منہ کے بل گرا. دونوں کونیاں اور گھٹنے چھل گئے. طارق دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کے کھڑا تھا. میں نے تجھے منع کیا تھا یہ بات کسی کے کانوں تک نہ پہنچے، اس نے ہونٹ بھینچ کر کہا. میں نے سیٹھ صاحب کے علاوہ اور کسی سے نہیں کہا. طارق بھائی تم لوگ ان کا نام بھی تو استعمال کر رہے ہو اور میں نمک حرام نہیں ہوں. میں نے زمین سے اٹھتے ہوئے کہا. سیٹھ صاحب کے نمک حلال کتے، میں بھی تو تجھے 600 روپے دے چکا ہوں. طارق نے آگے بڑھ کر الٹا ہاتھ میرے منہ پر جڑ دیا اور میری برداشت کی طاقت جواب دے گی. میں اسے لپٹ پڑا اور اسی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے زمین پر دے پٹھا. پھر 2-3 ٹھوکریں لگائی تو اس کی چیخیں نکل گئیں. اس کے چاروں ساتھی مجھ پر ٹوٹ پڑے. ایک نے میری ٹانگ پکڑ کر پوری قوت سے کھینچ لی اور میں طارق سے علیحدہ ہو گیا. اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے گھونسوں اور لاتوں پر رکھ لیا. میں نے بھی مقابلہ کیا لیکن ان کے سامنے ایک نہ چلی. ذرا سی دیر میں زمین پر گر پڑا اور حواس ساتھ چھوڑ گئے. ہوش آیا تو رات ہو گئی تھی. سارا بدن پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا. کپڑے جا بجا پھٹ گئے تھے اور ان پر سے خون کے دھبے نظر آ رہے تھے. ہمت کر کے اٹھا اور سڑک کی دوسری طرف چل پڑا. وہ لوگ جا چکے تھے. اس راستے پر صرف ایک بس چلتی تھی. میں نے جیب دیکھی تو کچھ پیسے موجود تھے. سڑک پر پہنچ کر جس قدر حلیہ درست کر سکتا تھا کیا. بڑی نکاہت محسوس ہو رہی تھی. پھر بس کی روشنی نظر آئیں تو سڑک کے درمیان آ کر اشارہ کیا. بس کے مسافر ہمدردی سے پیش آئے. میں نے انہیں صحیح بات تو بتا نہیں سکتا تھا. کہا کہ میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں. کچھ لوگ اس طرف لے گئے، مارا پیٹا، پیسے چھین لیے اور ٹیکسی لے کر فرار ہو گئے. بات بن گئی. پولیس اسٹیشن جانے کی مشورے دی گئی. ڈاکوؤں کا حلیہ پوچھا گیا. میں سارے راستے سوالات کا نشانہ بنا رہا. ہدا ہدا کر کے سٹاپ آیا اور ڈگمگاتے قدموں سے گھر پہنچا. وہ تو شکر تھا کہ رات ہو چکی تھی ورنہ محلے میں شور مچ جاتا. مخالف نہ جانے کیا سمجھتے اور کیا کہتے. مجھ پر نظر پڑتے ہی امی اور فریدہ کی اوسان ہتا ہو گئے. ارے کیا ہوا میری لل، تجھے کیا ہو گیا؟ منصور میرے بچے. امی واویلا کرنے لگی. امی حوصلہ کریں، محلے میں آواز جائے گی تو لوگ جمع ہو جائیں گے. فریدہ نے سمجھداری کا ثبوت دیا. زیادہ پریشان نہ ہو امی، مجھے دوسرے کپڑے دیں، زیادہ چوٹ نہیں ہے. میں نے بمشکل کہا. گھر آ کر تکلیف کا بھی صحیح احساس ہو رہا تھا. ابھی لاتی ہوں بھائی جان. فریدہ جلدی سے کپڑوں کی الماری کی طرف دوڑی. امی مجھے چاروں طرف سے ٹٹول رہی تھی. وہ میرے سارے زخموں کو دیکھ لینا چاہتی تھی. وہی ہوا امی، میری ان لوگوں سے دشمنی ہو گئی. آج سیٹھ صاحب کو بتایا تھا کس طرح ان لوگوں کو معلوم ہو گیا. انہوں نے مجھے ویرانے میں لے جا کر مارا. خدا انہیں غارت کرے. اے خدا، ہم مظلوموں کی آہ لگے انہیں. امی زاروں قطار ہونے لگی. میں کل سیٹھ صاحب کے پاس جاؤں گا. امی ان سے کہوں گا کہ ان کی حماقت کا یہ نتیجہ نکلا. وہ ان سے نمٹ لیں. نہیں بیٹے نہیں، میں نے تجھے نہیں جانے دوں گی. اب میں تجھے وہاں قدم بھی نہیں رکھنے دوں گی. تو وہاں نہیں جائے گا. امی تل ملا کر بولی. فریدہ کپڑے لے آئی تھی. دونوں باہر چلی گئی اور میں لباس تبدیل کرنے لگا. کئی چھوٹے چھوٹے زخم آئے تھے. فریدہ کوئی مرہم تیار کرنے میں لگی. پھر اس نے میرے زخموں پر مرہم لگایا. میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا امی. میں کسی طرح انہیں معاف نہیں کروں گا. وہ ملک دشمن ہے اور قوم کے غدار ہیں. میں اس ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں. وہ یہ ہمارا وطن ہے. ہم وطن کے غداروں کو نہیں چھوڑیں گے. میں ان کو. فریدہ نے بتایا کہ میں ساری رات ہذیان بکتا رہا. تیز بخار ہو گیا تھا مجھے. دوسرے دن میں بہار میں پھنکتا رہا. تیسرے روز ہدا کر کے باہر اترا. امی ڈاکٹر سے دوا لے آئی. زخموں کی ٹکور کی جاتی رہی. کافی واقعہ تھا تاہم کمزوری تھی. صحیح معنوں میں ہوش تیسرے دن آیا. سیٹھ جبار کے ہاں سے تو کوئی نہیں آیا امی. میں نے پوچھا. ارے جھاڑو پھیرو ان سب پر، کوئی آئے تو صحیح. میں سیٹھ صاحب کے پاس جاؤں گا امی. نہیں میرے بچے، خدا کے واسطے اب ادھر کا رخ مت کرنا. امی گھگیا کر بولی. سیٹھ صاحب اتنے برے انسان نہیں ہیں امی. وہ ان سب کو ٹھیک کر دیں گے. ابھی تم کہیں نہیں جاؤ گے. آرام کرو. ہمیں اس نوکری کی ضرورت نہیں. امی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور میں خاموش ہو گیا. لیکن میرے ذہن میں غصے اور نفرت کا لاوا کھول رہا تھا. میں ان لوگوں کو کسی قیمت پر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. 1 ہفتے کے بعد وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو سکا.
اس دوران میں فیضان کئی بار مجھے دیکھنے آیا، لیکن میں نے اسے حقیقت نہیں بتائی، کہہ دیا کہ ویسے ہی جھگڑا ہو گیا تھا۔ 9ویں دن میں صبح جانے کے لیے تیار ہو گیا، میں نے بہت واویلا کیا اور میں بڑی مشکل سے انہیں سمجھا پایا۔ سیٹھ صاحب گھر پر موجود تھے، میں نے کہلوایا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں تو مجھے فوراً اندر بلا لیا گیا۔ سیٹھ صاحب ایک صوفے پر نیم دراز سے مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آؤ، کیا نام ہے تمہارا؟ منصور، خیریت؟ مجھ سے کوئی کام ہے؟ جی، میں ایک ہفتے کے بعد ڈیوٹی پر آ رہا ہوں سیٹھ صاحب، میں نے جواب دیا۔ کیوں، کہاں تھے؟ بستر پر پڑا تھا، سیٹھ صاحب نے اپنے آدمی سے مجھے پٹوایا تھا، پھر شاید مردہ سمجھ کر چھوڑ آئے۔ کوئی خاص بات ہوئی تھی؟ سیٹھ صاحب نے اپنے اسی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ شاید وہ کسی شخص کی بات کو اہمیت دینے کے عادی نہیں تھے۔ جی ہاں، میں نے جو آپ کو اطلاع دی تھی کہ وہ آپ کے نام پر اسمگلنگ کرتے ہیں، میرا یہی قصور تھا سیٹھ صاحب۔ جس دن تم آئے تھے صاحبزادے، اسی دن میں نے تمہیں ایک نصیحت کی تھی، میں نے کہا تھا کہ آنکھیں اور ذہن کھلے رکھنا اور زبان بند، کہا تھا نا؟ جی ہاں۔ تم نے عمل نہیں کیا اس نصیحت پر، کیوں فضول باتوں میں الجھتے ہو؟ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اسے کرنے دو، تمہیں فائدہ ہوتا ہے تو تم بھی فائدہ حاصل کرتے رہو۔ ابھی تم نے زندگی کی ابتدا کی ہے، آگے بڑھو گے، دیکھو گے اور حیران رہ جاؤ گے۔ نوجوان، باہر کی دنیا گھر کی چار دیواری سے بہت مختلف ہے۔ تمہیں زندگی اس دنیا کے ساتھ بسر کرنی ہے۔ آج تمہارا تاریخ کے ساتھ جھگڑا ہوا، کل دوسروں کے ساتھ ہوگا، کس کس سے لڑو گے؟ بہتر یہ ہے کہ ان سے مفاہمت کر لو۔ تم چاہو تو میں تاریخ سے تمہاری دوستی کرا دوں گا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ سیٹھ عبدالجبار کس قسم کا انسان تھا؟ اپنی جان بچانے کی فکر نہیں تھی؟ میں نے اس کے لیے سب کچھ کیا، لیکن اس نے مجھ سے ہمدردی کا اظہار تک نہیں کیا۔ لیکن سیٹھ صاحب، وہ آپ کا نام لے کر یہ کام کر رہا ہے۔ میں نے احتجاجاً کہا، جس دن میرے اوپر کوئی بات آئی تو میں خود نبٹ لوں گا، تم فکر مند نہ ہو۔ اب جاؤ، میں تمہیں اسے زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ سیٹھ صاحب نے بے روحی سے کہا۔ میں گردن جھکائے باہر نکلا، لیکن میرے دل و دماغ میں طوفان برپا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا گھر سے باہر کی دنیا یہی ہے؟ کیا میں اس دنیا سے بالکل انجان ہوں؟ بظاہر تو اس دنیا کے اصول دوسرے ہیں، اسمگلنگ، چور بازاری جیسی چیزوں کو لعنت کہا جاتا ہے۔ کیا یہ صرف لعنت کتابوں اور بیانوں تک محدود ہے، ان سے باہر نہیں؟ امجد کا کوارٹر میری واحد پناہ گاہ تھا۔ امجد وہاں موجود تھا، وہ میری طرف دیکھتا رہ گیا۔ آپ بھی نہیں پوچھیں گے امجد بھائی میں کہاں تھا؟ مجھے معلوم ہے منصور، کیسے ہو اب؟ آپ کو معلوم ہے، لیکن کس طرح؟ تم نے خود نادانی کی منصور، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس روز یہی بتانا چاہتا تھا، لیکن بدقسمتی سے بیگم صاحبہ باہر نکل آئی اور میں تم سے کچھ نہ کہہ سکا۔ تم نے سیٹھ صاحب کو اطلاع دی کہ طارق اسمگلنگ کرتا ہے؟ ہاں دی تھی۔ کیوں دی تھی؟ حماقت کی تھی نا۔ کیا سیٹھ صاحب اس بات سے ناواقف تھے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ طارق انہیں دھوکہ دے کر یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ سیٹھ عبدالجبار خود ایک بہت بڑا اسمگلر ہے۔ طارق جیسے لوگ اس کے کارندے ہیں، اور تم نے کارندے کی شکایت مالک سے کر دی۔ اس نے طارق کو فون کیا اور ڈانٹا کہ وہ بے وقوف ہے، اس قسم کے لونڈوں سے کیوں کام لیتا ہے؟ پہلے ٹھونک بجا کر دیکھ لیا کرے۔ اسی نے کہا تھا کہ لڑکی کے ہاتھ پاؤں توڑ دو، سزا مل جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ سمجھے تم منصور خان صاحب؟ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا، کانوں میں سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ سیٹھ عبدالجبار نے خود مجھے پٹوایا تھا، وہ اسمگلر تھا۔ میں سوچتا رہا اور میرا خون کھولتا رہا۔ میں جا رہا ہوں امجد بھائی، خدا حافظ۔ میں نے امجد پر الوداعی نظر ڈالی۔ سنو تو، کہاں جا رہے ہو؟ تم سیٹھ صاحب کے پاس گئے تھے؟ ہاں، کیا بات چیت ہوئی ان سے؟ میں نے پوری تفصیل دہرائی۔ امجد نے یہ سن کر کہا، بہتر یہ ہے کہ طارق سے صلح کر لو اور اپنے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ کوئی خطرہ نہیں، یہاں سب کی حفاظت کی جاتی ہے، بس زبان بن کے اپنے کام کرتے رہو۔ امجد بھائی، میں لعنت بھیجتا ہوں اس نوکری پر۔ اور رہی سیٹھ کی بات، تو امجد بھائی، اسے اگر کٹہرے کے پیچھے نہ پہنچایا تو منصور نام نہیں میرا۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے باہر نکلا ہے۔ امجد آوازیں دیتا رہ گیا۔ میں نے امی کو سیٹھ جبار کے بارے میں کچھ نہ بتایا، صرف یہ کہا کہ نوکری پر لات مار آیا ہوں۔ وہ چاہتی بھی یہی تھی۔ یہی سن کر انہیں اطمینان ہو گیا۔ کہنے لگیں، نوکری کا کیا ہے، دوسری مل جائے گی۔ ایک دروازہ بند ہو تو خدا 10 دروازے کھول دیتا ہے۔ تم چند روز آرام کرو، اللہ مالک ہے۔ سارا دن میں چارپائی پر پڑا رہا۔ دوسرا دن بھی میں نے گھر پر ہی گزارا۔ ذہن میں الجھاؤ تھا، دماغ میں چنگاریاں سی چٹہ رہی تھی، کچھ کر گزرنے کی خواہش دل میں چنگاریاں لے رہی تھی۔ تیسرا روز تھا کہ امجد صبح ہی صبح آ گیا، پتہ پوچھتا پوچھتا پہنچ گیا۔ میں نے امی سے اس کا تعارف کرایا۔ انہوں نے اسے ڈھیروں دعائیں دی اور اچھی توازہ کی۔ ڈیوٹی پر کیوں نہیں آ رہے منصور؟ اب تو طبیعت ٹھیک ہے، چائے کے بعد امجد نے کہا۔ میں نے اس نوکری پر اسی دن لعنت بھیج دی تھی، بتایا تھا نا۔ نہیں منصور بیٹے، اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں عذاب میں نہ ڈالو۔ تم نہیں سمجھتے وہ سیٹھ جبار کیسا آدمی ہے۔ اب تم اسی حقیقت سے واقف ہو چکی ہو، اگر وہ تمہارے خلاف کچھ کرنے پر آیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میری بات مان لو منصور۔ امجد بھائی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ لوگ تو ضمیر فروخت کر چکے ہیں، میرا ضمیر ابھی محفوظ ہے۔ سیٹھ جبار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اس کا اعلی کار بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ براہ کرم آپ، میں خدا نے کی ہمت نہ کرتا منظور، مجھے بھیجا گیا اور کہا گیا ہے کہ تمہیں لے کر آؤں، تو آپ جا کر بتا دیں کہ میں نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک بار پھر سوچ لو منصور۔ بس امجد بھائی، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، کیا کیونکہ آپ میرے استاد بھی ہیں، آپ نے میرا جواب سن لیا ہے، تمہاری مرضی۔ امجد مایوس ہو کر چلا گیا، لیکن میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں سیٹھ جبار کی ہٹ دھرمی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔
اسی لیے کچھ کرنا ہی تھا۔ اسی روز میں دوپہر کو گھر سے نکلا اور سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچا۔ میں انچارج صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ کچھ دیر بعد مجھے سیٹ انچارج صاحب کے پاس پہنچا دیا گیا۔ ایک بار روب انسپکٹر نے مجھے غور سے دیکھا۔ فرمائیے، اس نے سرسری طور پر کہا۔ میں ایک جرائم پیشہ شخص کی نشاندہی کے لیے حاضر ہوا ہوں جناب۔ بہت اچھا کیا بیٹے، انسپکٹر نے کہا۔ کون ہے وہ؟ اس کا نام سیٹھ عبدالجبار ہے، ایک بہت بڑا اسمگلر جو اپنے گرگوں کے ذریعے اسمگلنگ کراتا ہے اور خود شریف بنا رہتا ہے۔ میں آپ کو ان جگہوں تک لے جا سکتا ہوں، سمندر کے کنارے اس کا مال اترتا ہے اور وہاں سے ایک جگہ لے جایا جاتا ہے۔ میں ان لوگوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرا سکتا ہوں۔ انسپکٹر حیران نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ ہر بولا، لیکن تم ان ساری باتوں کو کس طرح جانتے ہو؟ اور جواب میں نے اسے پوری کہانی سنا دی۔ وہ دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، تو اب تم اس کے خلاف انتقامی کارروائی کرنا چاہتے ہو؟ نہیں جناب، میں تو قانون کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارا پتہ کیا ہے؟ انسپکٹر کی انداز میں کسی قدر تبدیلی آ گئی۔ میں نے اس تبدیلی کو محسوس کیا لیکن سمجھ نہیں سکا۔ اس نے میرا پتہ لکھا اور کہا، تم جاؤ لیکن گھر پر ہی رہو گے، شہر سے باہر نہ نکلنا، پولیس تم سے خود رابطہ قائم کرے گی۔ بہت بہتر جناب، میں نے جواب دیا۔ پولیس اسٹیشن سے باہر نکلایا۔ میں بہت مگن تھا، فخر محسوس کر رہا تھا کہ میں نے سیٹھ عبدالجبار کو پھنسا دیا۔ خوش گھر میں داخل ہوا تو امی اور فریدہ میری منتظر تھی اور بدحواس نظر آ رہی تھی۔ کہاں گئے تھے؟ سیٹھ جبار کے آدمی آئے تھے، کہہ گئے ہیں کہ جیسے ہی تم آؤ تمہیں ان کے پاس بھیج دیا جائے۔ کئی آدمی تھے اور صبح سے گنڈے لگ رہے تھے۔ امی نے جلدی بتایا۔ آپ نے کیا جواب دیا امی؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ میں نے یہی کہا کہ اب وہ وہاں نوکری نہیں کرے گا۔ کہنے لگے کہ وہ سیٹھ صاحب سے بات کر لے۔ اب کیا ہوگا منصور؟ امی صاحب پریشان نظر آ رہی تھی۔ جو کچھ بھی ہوگا آپ خود دیکھ لیں گی امی، میں جاہل نہیں ہوں۔ کیا یاد کرے گا یہ سیٹھ جبار بھی؟ میں نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، منصور خدا کے واسطے یہ گھر بدل دو، یہ شہر چھوڑ دو، ہم لاوارث ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں۔ اللہ ان لوگوں کو غارت کرے، کہیں تم کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ نہیں پھنسوں گا امی، آپ بے فکر رہیں۔ اور ہاں، میں اس سیٹھ سے مل ہی لوں گا، اسے کہہ دوں کہ وہ کھال میں رہے۔ میں اس سے ملنے جا رہا ہوں امی۔ امی کچھ بولنے کے لیے منہ کھول کر رہ گئی اور میں باہر نکل گیا۔ میں ایک بار پھر سیٹھ جبار کی کوٹھی میں داخل ہو رہا تھا، اسے مجھے فوراً بلوا لیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ سنا ہے تم نے نوکری چھوڑ دی ہے؟ اس نے بلا تمہید کہا۔ جی سیٹھ صاحب، میں نے بلا جھجک جواب دیا۔ یقیناً تم اتنے اچھے آدمی کے بیٹے ہو کہ تمہیں چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ میری خواہش ہے کہ تم یہاں نوکری کرتے رہو، عیش کرو گے۔ لیکن سیٹھ صاحب، میں قانون شکنوں کے درمیان نہیں رہ سکتا۔ تو تم نے فیصلہ کر لیا ہے؟ ہاں، اور مجھے یہ بھی علم ہوا ہے کہ آپ ہی نے مجھے پٹوایا ہے۔ ارے یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ بہرحال جس نے بھی تم سے یہ کہا اس نے جھوٹ بولا ہے۔ میں تو تمہاری باتوں پر غور کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ تم کتنے نیک انسان ہو، کتنی عمدہ سوچ ہے تمہاری۔ کیوں نہ میں اپنی اصلاح کر لوں؟ آپ اپنی اصلاح کریں گے سیٹھ صاحب؟ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ ہاں کیوں نہیں، تم نے میرے ذہن کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ آپ کے پاس خدا کا دیا سب کچھ ہے سیٹھ صاحب، پھر آپ یہ مکروہ کام کیوں کرتے ہیں؟ دولت کی کوئی کمی ہے آپ کے پاس؟ ہاں بیٹے، یہی سب کچھ میں سوچ رہا تھا۔ بہرحال تم ابھی آرام کرو، میری طرف سے تمہیں ایک ہفتے تک آرام کی اجازت ہے۔ جب بالکل تندرست ہو جاؤ تو آ جانا، تمہیں تمہاری پوری تنہا ملے گی۔ شکریہ سیٹھ صاحب، میں اپنی مسرت چھپا نہ سکا۔ دل چاہا کہ اپنی حماقت کو ظاہر کر دوں جو میں نے پولیس اسٹیشن جا کر کی تھی، لیکن نہ جانے کیوں ہمت نہ پڑی۔ یہ خیال آیا کہ کہیں وہ بدل نہ ہو جائے۔ میں تو خود پرسکون زندگی کا خواہش مند تھا۔ سیٹھ صاحب کے پاس سے لوٹا تو خوشی کے ساتھ ایک خلش بھی تھی کہ پولیس اسٹیشن جا کر میں نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا۔ اگر پولیس نے سیٹھ صاحب کے خلاف قدم اٹھایا تو کیا ہوگا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ گھر پہنچا تو امی لپک کر آگے بڑھی۔ ملا ہے سیٹھ صاحب سے؟ جی امی، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیا بات ہوئی؟ آج جو باتیں ہوئی ہیں ان سے میں آسمانوں پر اڑ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ دعا کریں خدا مجھے میرے مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ سیٹھ صاحب نے کہا ہے کہ میں ملازمت جاری رکھوں، اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ امی کے چہرے پر بدستور تشویش تھی۔ کیوں اطمینان نہیں ہوا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں منصور، میرا خیال ہے تم شکریہ کے ساتھ یہ ملازمت اسے لوٹا دو۔ بیٹے، جس منہ کو حرام لگ جاتا ہے مشکل ہی سے چھوٹا ہے، اور پھر ان بڑے لوگوں کا کیا اعتبار؟ زبان پر کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ۔ میں آپ کے حکم کی ضرور تعمیل کروں گا امی، لیکن میرے خیال میں کچھ دن اور گزرنے دیں۔ دراصل میں ایک غلطی کر بیٹھا ہوں۔ میں نے پولیس کو سیٹھ صاحب کے بارے میں اطلاع دے دی اور یقین ہے کہ پولیس کارروائی ضرور کرے گی۔ اگر میں ملازمت چھوڑ دوں گا تو سیٹھ صاحب یہی سمجھیں گے کہ میں نے اپنے دل سے کینہ دور نہیں کیا، پھر یہ دشمنی بڑھ جائے گی۔ تو تم نے پولیس کو اطلاع دے دی ہے؟ ہاں، لیکن میرے دل پر بوجھ نہیں ہے۔ ظاہر ہے پولیس تفتیش کے دوران تمہارا نام ضرور لے گی، اور پھر اگر ایسی صورت ہوئی تو بتا دوں گا کہ یہ رپورٹ میں نے اس وقت کی تھی جب طارق نے مجھے پیٹا تھا۔ میں نے جواب دیا، لیکن امی مطمئن نہ ہوئی۔ بہرحال دوسرے دن میں ڈیوٹی پر گیا، لیکن کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ تیسرے دن مجھے بیگم صاحبہ کی خدمت انجام دینا پڑی۔ انجل کو بھی میں نے 2-3 بار دیکھا، لیکن ظاہر ہے میں اسے یاد بھی نہیں رہا ہوں گا۔ بڑے لوگوں کی بڑی بات۔ میں بہت خوش تھا کہ پولیس کی طرف سے کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ چوتھے دن میرے لیے ایک پریشانیاں کھڑی ہوئی۔ اس واقعے کے بعد پہلی بار منحوس طارق کی شکل نظر آئی۔ بغیر انسان مسکراتا ہوا میری جانب بڑھا۔ اسے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں ہونٹ بھیج کر اسے دیکھنے لگا۔ ہیلو منصور، کیسے حال ہے؟ اس نے مسافر کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن میں نے جنبش نہ کی۔ اس نے ہنس کر کہا،
ہاتھ ملاؤ یار، سیٹھ صاحب نے تو کہا تھا کہ تم ٹھیک ہو گئے ہو، ٹھیک ہونے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے سرد لہجے میں کہا۔ مطلب یہ ہے کہ اب تم حلوس دل سے ہمارے ساتھ ہو، یعنی تمہارے گندے دندوں کے ساتھ؟ تم اب بھی انہیں گندا دندا سمجھتے ہو؟ طارق نے ہاتھ کھینچ لیا۔ غلاظت ہمیشہ غلاظت ہی رہتی ہے، گویا آج تم میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ میں تمہاری طرح بے غیرت نہیں ہوں طارق، تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا اس کے بعد بھی ملاپ کی گنجائش رہ جاتی ہے۔ میں نے نفرت سے کہا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو منصور۔ طارق نے آنکھیں نکالے۔ پہلے اس لیے معاف کر دیا تھا کہ تم طارق سے واقف نہیں، نوجوان ہو، ترقی کے راستے اپناؤ، ضروری نہیں کہ صرف ڈرائیور ہی رہو۔ اگر ذہانت اور کارکردگی دکھائے تو دوسرے کام بھی سونپے جا سکتے ہیں جو تمہاری تقدیر بدل دیں گے۔ تم اس گندے علاقے سے نکل کر ایک خوبصورت مکان کے مالک بن سکتے ہو، بہت کچھ کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ نوجوان کی جوش کے بجائے ہوش سے کام لو۔ ہم جیسے لوگوں کے آپس میں جھگڑے ہوتے رہتے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ تم ہم میں شامل ہو جاؤ گے تو تمہارے ساتھ جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ تم احمق ہو طارق، شاید تم نے تفصیل نہیں معلوم کی۔ کیسی تفصیل؟ یہ بات تو مجھے معلوم ہو چکی کہ تم بھی سیٹھ صاحب کی قدنہ ملازم ہو، سب کچھ انہیں کی ایما پر ہوتا ہے، لیکن میں نے یہ ملازمت دوبارہ اس لیے شروع کی ہے کہ سیٹھ صاحب میرے ہم خیال ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی اصلاح کریں گے۔ اوہ! طارق مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن جب تک سیٹھ صاحب اپنی اصلاح نہ کر لیں ان کا ساتھ تو دو۔ رہی ملازمت کی بات تو میری جان، تم میرے کام سے واقف ہو ہی چکے ہو، اس لیے تمہیں دوسری ملازمت کی اجازت دی بھی نہیں جا سکتی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اب تم نوکری کرو گے تو صرف سیٹھ صاحب کے ہاں، کسی دوسری جگہ تمہیں نوکری کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کون روکے گا مجھے طارق؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ جن کے سپرد یہ کام ہے، ہر شخص کا کام بٹا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے تم اپنے ان دوستوں کو بھولے نہیں ہوگے جن سے چند روز قبل ملاقات ہوئی تھی، اور مجھے بھی یقین ہے طارق کہ تم بھی اپنی کیفیت کو نہیں بھولے ہوگے۔ کیا میں اس منظر کو دہراؤں؟ میں نے دان پیسر کہا تو طارق کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اگر تمہاری بدبختی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اس نے نفرت سے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا اور چلا گیا۔ میرے ذہن میں لاوا سا پک رہا تھا۔ میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں نے سیٹھ جبار کے دروازے پر قدم رکھا تھا۔ ملازمت کہیں بھی مل سکتی تھی، امی کے الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس یام میں الجھا گھر لوٹا، لیکن گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنی حالت درست کر لے۔ امی کو پریشان کرنے سے کیا حاصل تھا؟ گھر کے معاملات میں اسی طرح سے حصہ لیا جیسے روز لیتا تھا، لیکن ساری رات نیند نہ آئی۔ یہی سوچتا رہا کہ رات جو باتیں طارق نے کی تھی ان سے کہیں مطلب تو نہیں نکلتا کہ سیٹھ صاحب اپنی بات پر قائم نہیں رہیں گے۔ کیا محض میری وجہ سے ایک شخص اپنی لاکھوں روپے کی آمدنی چھوڑ سکتا ہے؟ صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ سیٹھ صاحب کے ہاں نہیں جاؤں گا، بلکہ کوئی دوسری ملازمت تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ آج پولیس اسٹیشن جاؤں گا، انچارج سے بات کروں گا۔ آخر پولیس کی بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں، اتنا تساہل کیوں؟ راستے کے بعد گھر سے نکلا، کچھ دیر سڑکوں پر پھرتا رہا، خیالات کا تانا پانا بنتا رہا۔ طارق کی دھمکی میں کہیں اور ملازم نہیں کر سکتا تھا، بار بار یاد آ رہی تھی۔ آخر پولیس اسٹیشن کا رخ کیا، انسپکٹر موجود تھا، اس کے پاس چند لوگ بیٹھے تھے۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور چونک پڑا۔ تم باہر بیٹھو، میں ابھی بلواتا ہوں، اس نے کہا اور میں باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد انسپکٹر کے کمرے کے باہر پڑی ہوئی بینچ پر بیٹھا رہا، لوگوں کو آتے جاتے دیکھتا رہا۔ دنیا اس قدر مسائل سے دوچار ہے، اس سے قبل نہیں سوچا تھا۔ تقریباً پونے گھنٹے بعد میرا بلاوا آیا۔ بیٹھو، تمہارا نام منصور ہے نا؟ انسپکٹر نے کہا۔ جی، میں پہلے بھی حاضر ہوا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، لیکن سیٹھ صاحب نے تو تمہاری مصالحت ہو گئی تھی، انسپکٹر نے کہا۔ میں چونک پڑا۔ جی، مگر آپ کو کس طرح معلوم ہوا؟ میرا مطلب ہے تم دوبارہ نہیں آئے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ خود مجھ سے رابطہ کریں گے، آپ نے میرا پتہ بھی نوٹ کیا تھا، میں تو انتظار کرتا رہا۔ ہاں لیکن اس دوران میں بھی کیا تم سیٹھ جبار کے ہاں ملازمت کرتے ہو؟ جی ہاں، اور حسب معمول اسمگلنگ کے کام میں حصہ لیتے رہے ہو؟ ایک بار بھی نہیں انسپکٹر صاحب۔ انسپکٹر نے سگریٹ جلایا اور پن میز پر بجاتے ہوئے ہلا میں گھورتا رہا، جیسے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کئی سیکنڈ گزر گئے تو اس نے ہنکارا بھرا، نوجوان، تم بلا شبہ ایک اچھے انسان ہو، میں تمہاری قدر کرتا ہوں۔ اس نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں ان کے ساتھ کام کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا، بہتر ہے کہ تم وہاں سے ملازمت چھوڑ کر کسی اور جگہ کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پولیس خود موقع کی طاق میں ہے، جس وقت بھی سیٹھ جبار گرفت میں آ گیا ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اسی کارندے نے دھمکی دی کہ سیٹھ جبار مجھے کہیں اور نوکری نہیں کرنے دے گا۔ میں نے انسپکٹر کے مشورے پر حیران ہو کر کہا، میں تمہاری اور کوئی مدد نہیں کر سکتا، اب تم جا سکتے ہو۔ انسپکٹر رکھائی سے بولا۔ میں نے کہا کہ سیٹھ جبار ہماری نظر میں رہے گا اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے سے پہلے ہم اسی گردن ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ انسپکٹر فائل دیکھنے لگا اور میں نے باہر کا رخ کیا۔ تقریباً 3 بجے میں گھر لوٹا۔ امی نے میرا منہ اترا ہوا دیکھا تو بولی، تو ٹھیک تو ہے؟ کوئی خرابی نظر آ رہی ہے مجھ میں نے ظرافت کا سہارا لے کر ان کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں کہ میرے گھر سے نکلنے کے بعد سے میرے گھر میں داخل ہونے تک وہ سولی پر لٹکتی رہتی ہیں، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ کیا نوکری پر گئے تھے؟ امی نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، وہاں سے تو کوئی نہیں آیا۔ میں نے جواباً کہا، نہیں کوئی نہیں، لیکن پھر کہاں رہے اتنی دیر؟ وہی ملازمت کی تلاش میں سڑکیں ناپتا رہا اور ہوائیاں اسی لیے اڑ رہی ہیں چہرے پر کہ کھانا نہیں کھایا، فریدہ کچھ کھلاؤ گی؟ ابھی لائی بھائی جان۔ فریدہ باورچی خانے کی
کی طرف لپکی میں منہ ہاتھ دھویا اور کھانے کا انتظار کرنے لگا۔ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے منصور، چند روز آرام کر لو، ملازمت ہے مل جائے گی، اب ہم بھوکے تو نہیں مر رہے۔ تم پہلے سیٹھ جبار کے ہاں سے باہر ہو بھی چھٹی کر لو، اس کے بعد اطمینان سے تلاش کر لینا ملازمت۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے ڈرائیونگ سیکھ لیا ہے، نوکری تو مل ہی جائے گی لیکن گھر بیٹھے نہیں۔ کھانا کھانے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گیا، بڑی گہری نیند آئی۔ 7 بجے کے قریب امی نے جگایا، اب اٹھ جاؤ، رات کو نہیں سو گے؟ میں اٹھا لیکن طبیعت کسل مند تھی، بے بسی کے احساس سے بس مردہ کر رکھا تھا، رات کو بھی جلدی لیٹ گیا۔ اس گھر میں ہلچل ہی کیا تھی، صرف 3 افراد، کوئی آ جاتا تو تھوڑی سی رونق ہو جاتی، ورنہ وہی خاموش ماحول۔ تاریخ لمحے گزرتے رہے اور میری بے قراری بڑھتی رہی۔ دیر تک سو رہنے سے نیند نہیں آ رہی تھی، امی اور فریدہ گہری نیند سو رہی تھی۔ آدھی رات کا عمل ہوگا، کچھ تنودگی تاری تھی کہ اچانک فریدہ کی چیخ اٹھی اور فوراً بعد دروازے پر دھماکہ سا ہوا۔ میں چارپائی سے اچھل کر فرش پر کھڑا ہو کر دیکھا کہ فریدہ اپنے بستر سے امی کی چارپائی پر آ گری ہے۔ میں اس کی طرف لپکا تو تیز سے سانس لے رہی تھی، سارا جسم کانپ رہا تھا اور پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ کیا ہوا فریدہ؟ امی بھینچی بھینچی آواز میں کہہ رہی تھی۔ فریدہ فریدہ، میں نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ وہ فریدہ ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کر کے بمشکل کہہ پائی۔ آواز میں نے بھی سنی تھی لیکن تمام تر توجہ فریدہ کی جانب ہونے کی وجہ سے اس طرف دھیان نہیں گیا۔ لپک کر گیا تو دروازہ کھلا تھا، باہر نکلا تو گلی سنسان پڑی تھی۔ کون آیا تھا؟ کوئی چور تھا؟ لیکن پہلے کبھی محلے میں ایسی واردات نہیں ہوئی۔ لوفر اوباش ضرور تھے لیکن چوری چکاری نہیں کرتے تھے۔ محلے میں جو چاہے کرتے تھے لیکن گھروں میں نہیں جانتے تھے۔ میں دروازہ بند کر کے اندر آ گیا، ہر چیز جو کی توں تھی۔ امی نے الماریوں کے تالے کھول کھول کر دیکھے، سارا سامان موجود تھا، کوئی چیز چوری نہیں ہوئی تھی۔ فریدہ نے بتایا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے کمرے میں کھیبلا سا دیکھا جو اس کی چارپائی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے بے احتیاط چیخ ماری اور آنے والا دروازے کی طرف نکل گیا۔ ظاہر تھا کہ وہ کھڑکی کے راستے آیا تھا اور آتے ہی دروازہ کھول دیا تھا تاکہ بھاگ سکے۔ کوئی باہر کا آدمی ہوگا، میں نے کہا۔ محلے والوں نے آج تک ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ چوری کرنے آیا ہوگا لیکن فریدہ کے چینے سے بھاگے، لیکن صبح دیکھا جائے گا۔ اب تم سو جاؤ، وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ ہم لیٹ گئی، رات کا باقی حصہ جاگتے ہی گزرا۔ صبح امی نے پروسن حالہ کو رات کا واقعہ سنایا تو انگش بدندا رہ گئی۔ کہنے لگی کہ وہ اپنے میاں سے کہیں گے اور محلے کے بڑوں کو جمع کیا جائے گا۔ اس بارے میں کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، اگر چور نے ایک گھر دیکھ لیا ہے تو دوسرے بھی دیکھے گا۔ دوپہر تک میں گھر پر رہا، میرا خیال تھا کہ سیٹھ جبار کے یہاں سے کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا، ممکن ہے امجد ہی آ جائے، لیکن کوئی نہ آیا اور میں نے دل میں کہا کہ خدا کرے کوئی نہ آئے۔ 2-3 دن انتظار کر لوں، اس کے بعد ملازمت تلاش کروں گا، خدا کرے سیٹھ جبار سے میری جان چھوٹ جائے۔ کوئی 3 بجے گھر سے نکلا، پنواڑی کی دکان بند تھی، اس لیے لفنگوں کی ٹولی بھی نہیں تھی۔ میں ٹہلتے ٹہلتے بلدیہ کے پارک میں چلا گیا اور ایک بینچ پر بیٹھ کر حالات کا تجزیہ کرنے لگا۔ کیا ہو رہا تھا، کیا ہونا چاہیے، کیا ہوگا؟ ذہن ایک تھا اور سوالات کی جلغار تھی۔ کوئی دوسرا ذہن مددگار نہ تھا، کسی کا تجربہ میرا معاون نہ بن سکتا تھا، کسی کی رہنمائی میسر نہیں تھی۔ اندھیرے میں کوئی قندیل روشن نظر نہ آتی۔ کیا یہ شہر چھوڑ دوں، لیکن ماں اور بہن کو لے کر پرائے دیس کی امید پر جاؤں؟ جب ذہن نے مزید ساتھ نہ دیا تو اٹھا اور بوجھل قدموں سے گھر لوٹ آیا۔ پنواڑی کی دکان کھل گئی، حسب دستور ٹولی موجود تھی۔ میں سر جھکائے چلتا رہا، لو آ گئے فرشتہ صاحب۔ پنواڑی نے مجھ پر پھپتی کسی لیکن میں نے سنی انسنی کر دی اور چلتا رہا۔ ابے ان فرشتوں کی! ایک اور آواز میں گالی دی گئی، میرے قدم رک گئے، گردن بے احتیاط دکان کی سمت مڑ گئی۔ سارے میری طرف دان نکالے دیکھ رہے تھے۔ کیا گھور رہا ہے بے؟ بنو بولا، بڑا فرشتہ بنا پھرتا ہے، سارا پول کھل گیا۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، لیکن مصلحتاً غصے کو دبا کر نپے تلے قدموں سے اس کی طرف بڑھا اور شائستگی سے پوچھا، تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ شکایت کے بچے تم جیسے؟ اس کی دوسری گالی حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ میرا ہاتھ اس کے گلے پر تھا، دوسرے لمحوں میں نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور تابڑ توڑ 2-4 گھونسے اس کے جبڑے پر رسید کیے۔ ارے بنو بھائی کو مار ڈالا، بنو بھائی کو بچاؤ! پنواڑی نے شور مچا دیا اور سارے لفنگے مجھ پر جھپٹے۔ میں نے پھرتی سے قریب پڑا ہوا لکڑی کا کندھا اٹھا لیا اور پیچھے ہٹ کر بولا، اگر کوئی سامنے آیا تو اس کی خیر نہیں۔ پہل بنو نے کی، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ محلے کا ستیہ ناش کر دیا ہے تم نے اور کہتے ہو کہ کوئی قصور نہیں؟ ایک بزرگ آگے بڑھ کر بولے جن کی میں بے حد عزت کرتا تھا۔ میں نے محلے کا ستیہ ناش کر دیا چچا جان، میں نے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ الفاظ انہوں نے کہے تھے۔ میاں سمجھتے تو ہم بھی معصوم تھے، بہت بے وقوف بنا لیا تم، اب نہیں بنا سکتے۔ خدا کی پناہ، پورے محلے کو حیرت تھی کہ احمد علی صرف ڈرائیور ہے، لیکن تھرڈ بار دیکھو اب پتہ چلا کہ قصور کیا تھا۔ توبہ توبہ! چچا میں نے ہمیشہ آپ کا احترام کیا ہے، کچھ بتائیے تو، آپ نے ہماری بات کیا دیکھی؟ ماں اور بہن تھانے میں بیٹھے، ان سے جا کر پوچھو، بزرگ بولے۔ میرے ہاتھ سے لکڑی چھوٹ گئی، کون تھانے میں بیٹھا ہے؟ تمہاری ماں اور بہن، پولیس انہیں لے گئی ہے، کسی نے جواب دیا۔ میرے بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی اور میں گھر کی طرف بھاگا۔ گھر کے دروازے پر 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ اندر کون ہے اندر؟ میری ماں اور میری بہن کہاں ہیں؟ میں نے غصے سے چیخ کر کہا۔ تو تم ہی ہو منصور؟
چلو تم بھی تھانے، ایک پولیس والے نے کہا۔ میں انہیں وہیں چھوڑ کر دوڑ پڑا۔ محلے والوں کی آوازیں کہہ کے سنسناتی ہوئی گولیوں کی طرح مجھے چیر رہے تھے، لیکن میری سننے اور دیکھنے کی تمام طاقت ٹانگوں میں سمٹ آئی۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر سب سے پہلے فیضان پر نظر پڑی۔ محلے میں میرا واحد ہمدرد، دنیا میں میرا واحد دوست فیضان۔ تم آ گئے منصور؟ امی اور فریدہ بہن، اس نے میری طرف لپک کر کہا۔ کیا ہوا ان کو فیضان؟ میں نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اندر دفتر میں بیٹھے انچارج صاحب موجود نہیں۔ فیضان نے مردنی سے کہا، انہیں جہاں کیوں لایا گیا ہے فیضان؟ تم گھر نہیں گئے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں چلا؟ مجھے کچھ نہیں پتا فیضان۔ کیا امی اور فریدہ کے ساتھ کوئی بدسلوکی؟ نہیں، کسی نے ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔ مگر پولیس انہیں یہاں لائی کیوں لائی ہے پولیس انہیں یہاں؟ آخر کیا الزام ہے ان پر؟